السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے مجھے تھوڑا اجالا دو۔ ناول کی رائٹر ہیں یاسمین نشاط۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اس کی ہنسی کو ایک دم بریک لگ گئے۔ کان کے اوپر عرصہ بال پین نکال کر کھولا، بند کیا، پھر اسی سے سر کھجانے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر ایک دم چھائی سنجیدگی گروپ کو ہلا گئی۔ اس نے آنکھ سے سامنے اشارہ کیا۔ بلیک مارکلر سے ٹیک لگائے ارمغان حجازی اسے مسلسل گھورنے میں مصروف تھا۔ اوہ! سب کے منہ سے بڑا معنی خیز اوہ نکلا، پھر سب یکدم کھلکھلا کر ہنس دی۔ ان حضرت کو کوئی خاص پرابلم ہے؟ زنینا نے اپنی گول گول آنکھیں مٹکائی۔ نیرہ بلال نے کندھے اچکائے، بال پین دوبارہ کان کے اوپر عرصہ۔ اوکے گرلز، ہم تو چلے، تم ذرا اس ارمغان حجازی کو سمجھاؤ، یہ چھچوری حرکتیں ہمیں سخت ناپسند ہے۔ اس نے شولڈر بیگ کو دوسرے کندھے پر منتقل کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا کدھر رہی ہو؟ ارما کو فکر ہوئی۔ کہیں نہیں، بس ذرا لائبریری تک، ڈیڈ کے لیے کچھ کتابیں چاہیے۔ نیرہ آج مجھے ڈراپ کر دینا، گاڑی خراب ہے اور دھکے کھانے کی ہمت ہرگز ہرگز نہیں۔ زنینا نے کوئی چوتھی مرتبہ تاکید کی۔ نیرہ نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور لائبریری کی سمت بڑھ گئی، اور نیرہ کے جاتے ہی زنینا تنتناتی ہوئی ارمغان حجازی کے سر پر جا کھڑی ہوئی، جو کہ اب اداس سی شکل بنائے گاڑی کا لاک کھولنے لگے تھے۔ ایکسکیوز می سر۔ خلاف توقع اس نے بڑی عزت کا مظاہرہ کیا تھا۔ جی؟ وہ چونک کر مڑے تھے اور استجابی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سر، ایک 16-17 سالہ ٹین ایجر کو تو یہ حرکتیں سوٹ کرتی ہیں، لیکن آپ جیسے لوگ اگر اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ بلا تمہید شروع ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو ارمغان حجازی شرمندہ ہوئے، لیکن اگلے ہی پل وہ نارمل ہو گئے۔ دیکھیے زنینا کمال، وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، یہ واقعی انتہائی اونچی حرکت ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ بالکل غیر اختیاری فعل ہے۔ مجھے خود پر قابو نہیں رہتا، جیسے ہپنوٹائز ہو جاتا ہوں، اور پلیز آپ مجھے منع مت کیجیے گا پلیز۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ زنینا حیرت سے انہیں دیکھتی رہی، حتیٰ کہ ارما نے آ کر اسے زوردار دھپ ماری۔ سر جا چکے ہیں؟ ہاں، وہ چونکی اور یوں ہی گمسم سی ارما کے ساتھ چل پڑی۔ رخ لائبریری کی سمت تھا۔ آخر پاپا جانی، الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں۔ بالوں میں تیزی سے برش چلاتے ہوئے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے ہی سے پاپا کو دیکھا۔ بلال احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ ضرورت ہے نا مائی چائلڈ، اور اب تو فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی مجھے الیکشن لڑنا پڑتا ہے۔ ارے میں نے ہار مان لی تو چچا کریم کا خاندان سمجھے گا میں کمزور پڑ گیا ہوں، سو پوزیشن بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے، انہوں نے دھیرج سے سمجھایا۔ پاپا جانی، اس نے لپسٹک کی ہلکی سی تہہ ہونٹوں پر جمائی، آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا اور شولڈر بیگ اٹھا کر دروازے کی سمت بڑھ گئی، پھر جیسے کچھ یاد آنے پر پلٹ آئی۔ بلال احمد اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اس کے یوں پلٹ آنے پر سر اٹھایا۔ آپ ارمغان حجازی کو جانتے ہیں پاپا؟ ہاں، وہ جو لیکچرر ہیں۔ بے وقت کے سوال نے انہیں چونکایا تھا۔ پاپا، اصل میں وہ شخص سرے سے لیکچرر دکھتا ہی نہیں، یقین کریں پاپا جانی، انتہائی عجیب شخص ہے۔ آئی تھنک پاپا، ادھر پاکستان میں لوگ عہدے اپنے مقام کی پہچان بھول گئے ہیں۔ ایم آئی رائٹ؟ اس نے تائید چاہی۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے، آج بھی جس قدر عزت و احترام ہمارے ہاں ہے اور کہیں نہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں، اور اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کی تربیت میں کچھ خامی رہ جاتی ہے، کوئی کمی، کوئی احساس کمتری، اور پھر بعض اوقات یہ سب نہ بھی ہو تو بھی بس لاشعوری طور یا کبھی کبھار شعوری طور پر، انسان کیا ہے کون جانے۔ وہ جیسے الجھتے الجھتے چونکے، پھر سر جھٹک کر اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نیرہ نے کچھ عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کبھی کبھی پاپا اس سے بڑے پراسرار سے لگنے لگتے، اپنی باتوں سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے، لیکن کیوں، وہ یہ سمجھ نہ پائی تھی۔ اسے زنینا کمال کو پک کر کے ارما کی طرف پہنچنا تھا۔ فرینڈز گیدرنگ تھی، آج لاسٹ ویک اینڈ تھا، طیب ہمدانی بھی آ رہا تھا، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ زنینا نے اسے دیکھتے ہی تعریفی انداز میں ہونٹ سکوڑے۔ خوش نصیب ہے طیب ہمدانی جس کے لیے اس قدر اہتمام ہوتا ہے۔ وہ ہنسی تھی۔ وہ بولی کچھ نہیں، بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اچھا، شادی کب کر رہے ہو تم لوگ؟ زنینا کے پاس گنے چنے ٹاپک ہوتے ہیں گفتگو کے لیے، اور ان میں سے شادی کا موضوع پسندیدہ تھا۔ آئی ڈونٹ نو، لیکن میرا خیال ہے زونی، پاپا اس بات کو کبھی پسند نہیں کریں گے کہ میں طیب ہمدانی سے شادی کروں۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تھے۔ تو کیا تم سرنڈر کر دو گی؟ زنینا نے حیرت سے دیکھا۔ شاید دیکھو زونی ڈیئر، طیب ہمدانی مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس سے ملتی ہوں، لیکن مجھے شاید اس سے محبت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں یقیناً اس سے ملنے کو بے چین رہا کرتی، دن گنا کرتی، یا شاید پھر میرے ذہن میں ان سب باتوں کے لیے لفظ چھچور پن ہی آتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اگر طیب ہمدانی سے میری شادی نہ ہوئی تو کوئی ایسی خاص بات نہ ہوگی، شاید مجھے دکھ بھی نہ ہو۔ اس کے باوجود وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ میں اسے ملنے کے لیے خاص اہتمام کرتی ہوں، اس کی پسند کے کپڑے پہن کر اس کے ساتھ چائنیز جانا بھی اچھا لگتا ہے۔ جب وہ گٹار پر تم سا ہنسی کوئی نہیں گاتا ہے تو مجھے اس کے احساسات اپنے دل پر محسوس ہوتے ہیں۔
بٹ دیٹ از ناٹ لو یار، یہ جو محبت ہے میں کر ہی نہیں سکتی، اور یار جب تک محبت نہیں ہوگی شادی بھی نہیں ہوگی۔ کم آن، دنیا میں اس سے اچھے اور بھی کرنٹ افیئرس ہیں جن پر ڈسکشن ہو سکتی ہے، جیسے جیسے ارمغان حجازی۔ بس اچانک ہی اس کے منہ سے نکلا تھا، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ داخلی دروازے سے اندر آ کر ارما کے پاپا سے گرم جوشی سے مصافحہ کر رہا تھا، اور ٹیرس پہ جھکی نیرہ بلال اچانک نظر پڑ جانے پر اس کا نام لے گئی تھی۔ کیا؟ ارما نے حیرت سے اس کو دیکھا، جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ ہاں نا، وہ دیکھو، اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ زنینہ اور ارما تو آدھی آدھی ریلنگ پر لٹک گئیں۔ یہ یہاں کیسے؟ زنینہ بڑبڑائی تھی۔ تم نے تو کوئی گڑبڑ نہیں کی؟ کوئی فلمی سین ارینج کرنے کے لیے؟ ارما نے اسے گھورا تھا۔ واٹ نان سینس! نیرہ نے بال جھٹکے۔ اس قسم کے چچورے لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے، جن کا کام ہی بس لڑکیوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ طیب کہاں رہ گیا؟ اور شہلا لوگ کدھر ہیں؟ اس نے موضوع گفتگو تبدیل کرنے کی غرض سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ نیچے ہی ہیں، چلو چلتے ہیں۔ ارما نے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ سنو، نیچے سے تو سامنا نہیں ہوگا نا؟ نیرہ نے جیسے تسلی چاہی۔ نہیں تو کیوں؟ ارما پلٹی۔ نہیں، بس یوں ہی۔ حسب عادت اس نے کندھے اچکائے۔ پھر طیب ہمدانی کی قربت میں وہ تقریباً ارمغان حجازی کو بھول ہی گئی تھی، اور شاید اگلے چند دن وہ بھولی ہی رہتی کہ یونیورسٹی میں چھٹیاں تھیں۔ لیکن ڈیڈی نے اچانک ہی ارمغان حجازی کا ذکر چھیڑ دیا، اور وہ بھی ناشتے کی ٹیبل پر۔ وہ جو تندئی سے سلائس پر مارملیڈ لگا رہی تھی، سر اٹھا کر حیرت سے بلال احمد کو دیکھنے لگی۔ آپ نے جواب نہیں دیا؟ اسے خاموش پا کر انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سلائس پلیٹ میں رکھ دیا اور قدرے توقف سے بولی، آئی کانٹ انڈرسٹینڈ، آپ کس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں؟ میری پرسنل رائے اچھی نہیں ہے ان کے بارے میں۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ بلال احمد مسکرائے۔ اس نے تمہیں پروپوز کیا ہے؟ بہت دھیرے سے کہا۔ واٹ؟ وہ اچھل ہی پڑی۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ آپ؟ ارمغان حجازی۔ او نو ڈیڈ، بالکل نہیں۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے بیٹا، ارمغان حجازی اچھا لڑکا ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، فیملی بھی اچھی ہے، میرے خیال میں تم اس کے ساتھ خوش رہو گی، آگے تمہاری مرضی۔ وہ بات ختم کر کے جوس پینے لگے۔ وہ کچھ نہ سمجھنے کی کیفیت میں گری اپنے کمرے تک آئی اور آتے ہی زنینہ کو فون کھڑکا دیا۔ واٹ؟ وہ بھی اچھلی تھی۔ سر ارمغان نے پروپوز کر ڈالا تمہیں؟ او فنٹاسٹک! وہ بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ کیا فنٹاسٹک؟ وہ بگڑی۔ ارے اتنا زبردست بندہ اور تم کیوں اتنا بن رہی ہو؟ سچ بتاؤ، دل میں لڈو نہیں پھوٹ رہے؟ او نیرہ ڈارلنگ، کیسی اچھی خبر دی تم نے۔ پتہ ہے پچھلے 4 دن سے میں کتنی ٹینس تھی کہ ماما اس بار جو انگلینڈ ٹرپ سے واپسی پر فیروزے کا نیکلس لائی تھی وہ کب پہنوں۔ او بند کرو فون، ابھی مجھے بازار جانا ہے میچنگ سوٹ کے لیے۔ بائی دا وے، فیروزے کے ساتھ اگر میرون کلر کی ساڑی پہن لوں تو کیسا رہے گا؟ مرو تم، اس وقت سارے بازار بند ہیں۔ اس نے جل کر فون بند کر دیا۔ زنینہ نے حوصلہ افزا جواب نہ پا کر اس نے ارما سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اور اب ٹہل ٹہل کر سوچنے لگی تھی کہ آخر ڈیڈی کو کیا جواب دے۔ اور وہ طیب ہمدانی، ارما کو فوراً طیب کا خیال آیا تھا۔ آئی ڈونٹ نو، اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ میں نے ساری رات غور کیا، طیب ہمدانی کے بارے میں سوچا، ارمغان حجازی کے بارے میں سوچا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کا پلڑا ایک جیسا ہی رہا۔ مجھے طیب ہمدانی سے محبت ہے، نہ ارمغان حجازی سے، اور ڈیڈی جس کے ساتھ چاہے میری شادی کر دیں، مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ایکچولی ارما، مرد شادی کے بعد شوہر ہی ہوتا ہے، کوئی محبوب وغیرہ نہیں، اس لیے شادی چاہے ارینج ہو یا لو، کچھ عرصے بعد ایک سی ہی ہو جاتی ہے، وہی گلے شکوے، وہی ناراضگیاں۔ سو کیا فرق پڑتا ہے اگر طیب ہمدانی ہو یا ارمغان حجازی یا کوئی بھی ABC؟ وہ فیصلہ کر کے بہت مطمئن تھی۔ لیکن نیرہ ڈیئر، طیب ہمدانی سیریس ہے تمہارے لیے؟ ارما کو بس طیب ہمدانی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ اچھا، میں خود بات کروں گی اس سے، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ تم سیلفش ہو رہی ہو نیرہ بلال، ارما نے پھر کہا تو وہ اٹھ کر چلی آئی۔ اب کیا ساری فکریں پالنے کی ذمہ داری اس کی تھی؟ اگر طیب ہمدانی اس کے بارے میں اور طرح سے سوچتا تھا تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے طیب ہمدانی سے بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، لیکن اس کا فون آ گیا۔ اصل میں یہ تم جیسی ہائی سوسائٹی کی لڑکیوں کی ہابی ہے نیرہ بلال۔ وہ سخت طیش میں تھا۔ تم خود جب چاہو کسی سے محبت کر سکتی ہو، جب چاہے محبت سے منکر ہو سکتی ہو، تمہارے لیے یہ صرف جسٹ فار انجوائمنٹ ہوتی ہے، لیکن کسی کی پوری زندگی تباہ ہو سکتی ہے نیرہ بلال، پوری زندگی۔ اور ہاں، تم یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم سے نہیں بلکہ تمہاری دولت سے دلچسپی تھی۔ کھٹاک سے فون بند ہو گیا۔ نیرہ نے کچھ لمحے اس کی باتوں پر غور کیا، پھر بھول گئی۔ اس نے فیصلے کا حق ڈیڈی کو دے دیا تھا، اور وہ یقیناً اس کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو کیا تم فائنل نہیں کرو گی؟ زنینہ نے سنہری ویڈنگ کارڈ کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اگر ارمغان صاحب فرمائیں گے تو فائنل بھی ہو جائے گا بعد میں، اگر نہیں تو پھر میری پلاننگ تو ہے ہی، ہم لوگ شادی کے بعد ورلڈ ٹور پر جا رہے ہیں، ڈیڈی نے ساری ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں۔ ہاؤ نائس! زنینہ، مجھے تو خبر ہی نہ تھی کہ ارمغان مجھے اتنا چاہتے ہیں۔
بلیو می ان چند دنوں میں بالکل ہی بدل گئی ہوں۔ میرے محسوسات، خیالات ایک دم بدل گئے ہیں۔ شاید میں بھی ان سے محبت کرنے لگی ہوں۔ زنینا نے بغور اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں جگمگا رہی تھیں۔ شاید نہیں، یقیناً۔ زنینا نے اسے ساتھ لپٹا لیا۔ تمہارے چہرے اور آنکھوں کا رنگ بھی تو بدل گیا ہے۔ ایسی خوشی تو طیب ہمدانی سے ملتے ہوئے بھی نہیں ہوتی تھی تمہارے چہرے پر، جیسی ارمغان حجازی کے محض تصور سے۔ ویسے سچ بتاؤں، ارمغان حجازی بھی تم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ سچ ہے، سچی محبت ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ ارمغان حجازی مستقل مزاجی سے ڈٹے رہے اور بالآخر تمہیں پا لیا، ورنہ بیچارے کیسے پاگل ہوئے پھر رہے تھے، اپنے رتبے، اپنے عہدے کا خیال کیے بغیر۔ زنینا بیتے دن دہرا رہی تھی اور نیرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، بڑی جاندار اور دل فریب مسکراہٹ۔ زنینا اور ارما نے ساری کلاس فیلوز کو اکٹھا کر لیا تھا۔ شام سمے جو ڈھولک رکھ کر بیٹھتیں تو پھر بس بھونچال ہی آ جاتا۔ بوا چائے، بوا کولڈ ڈرنک، بوا سینڈوچ، پلیز بوا پانی کا گلاس۔ اور بختیار بوا بیچاری گنچکر بنی سب کی فرمائشیں پوری کرتی، ساتھ ساتھ نصیحتوں کا پٹارا کھلا رہتا۔ گلا پھاڑنے کے بعد اس طرح ایک دم ٹھنڈا پانی مت پیو، آواز بند ہو جائے گی، اور اتنا چلاؤ مت، 2 ہاتھ پرے کے مردے جاگ جائیں گے اور کہیں باراتی بن کر یہاں دعوت اڑا رہے ہوں۔ بوا ڈرائیں تو مت، وہ ایک ساتھ چلاتی۔ توبہ ہے، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی چل پڑتی، پر چین انہیں بھی کہاں تھا، تھوڑی دیر بعد پھر آن موجود ہوتی۔ سن نیرا، تھوڑی سی روایتی دلہنوں والی شرم ہی اپنا لو۔ اب کے رخ لڑکیوں کے ساتھ گاتی بجاتی نیرا کی طرف ہوا۔ بٹوائے بوا، گانا بجانا میرا حق ہے، وہ مسکراہٹ دبائے کہتی۔ اے لوگ، کسی لڑکی نے اپنی شادی پر خود سے بھی گانا بجانا کیا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا ہی شوق ہے شادی کا؟ غصہ عروج پر جا پہنچتا۔ ہاں تو ہے نا، کیوں آپ کو نہیں تھا؟ نیرا نے چھیڑا تو بوا شرما گئی۔ اے ہٹو، انہوں نے اپنا پاندان کھڑاک سے بند کیا اور ڈھولک اپنی طرف کھسکا لی۔ تم نے سارے کام تو سیکھ لیے، بس یہ ڈھول پیٹنا نہ آیا۔ اور پھر جو انہوں نے ڈھولک بجائی تو سب ہی قائل ہو گئی تھیں، اور پھر باقی کے سارے دن ڈھولک بجانا بھی بوا کے فرائض میں شامل کر دیا گیا۔ نیرا، نیرا، ارمغان صاحب از آن دی لائن۔ سومیا نے باتھ روم کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اطلاع دی۔ وہ جلدی سے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی باہر نکل آئی۔ لگتا ہے ایک دن کا بھی صبر نہیں، سومیا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ پھر اس کے فون لیتے ہی سومیا شوق نظروں سے دیکھتی باہر چلی گئی۔ ہیلو، اس نے اپنی ازلی شوخی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہیلو ادھر سے آتی گمبھیر آواز میں جانے کیا تھا کہ اس جیسی بولڈ لڑکی ایک دم خاموش ہو گئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک۔ کافی دیر توقف کے بعد وہ بولی تھی۔ کیا ہوا؟ ارمغان نے محسوس کیا تھا۔ کچھ نہیں، آپ۔ اور پھر اس کی ہنسی نکل گئی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے آپ نکلا تھا۔ اب کیا ہوا؟ آواز کی گمبھیرتا برقرار تھی۔ کچھ نہیں، وہ ہنسی روک کر بولی، اب کہ وہ زور سے ہنسے تھے۔ کیا ہوا؟ نیرا حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، اسی کے لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ اس نے فون کو گھورا اور پھر زور سے ہنس پڑی۔ اوئی اللہ، روحی کیا بالکل ہی بھر ڈالو گی مجھے؟ اس نے دہائی دی۔ چپ بے شرم، اس نے گھرکا۔ مہندی لگ رہی ہے تمہیں، اور دیکھو کس قدر خوبصورت ڈیزائن ہے، خاص طور پر تمہارے لیے۔ ابھی تک میں نے ایسا اسٹائل کسی اور کے لیے نہیں بنایا۔ تم ہو کہ نخرے کیے جا رہی ہو۔ بٹ یار، یہ سارے ہاتھ، بازو، پیر، اف، تم مجھے کیا بنا رہی ہو؟ گزشتہ 4 گھنٹے سے وہ اسی طرح بیٹھی تھی، اور روحی نے مہندی لگانے کا سارا فن جیسے یہیں آزمانا تھا۔ اس قدر باریکی سے مہندی کا ڈیزائن بنا رہی تھی کہ مسلسل 4 گھنٹوں کے بعد بھی ایک بازو رہ گیا تھا۔ اچھا سنو روحی، میں یہاں لیٹ جاتی ہوں، تم بناتی رہو پلیز۔ میں بہت تھک گئی ہوں، شام کا اتنا لمبا فنکشن اٹینڈ کیا ہے، ابھی کل کا سارا دن، پلیز۔ وہ واقعی تھکن سے بے حال ہو رہی تھی۔ اچھا لیٹ جاؤ۔ روحی کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ شکر کرتی لیٹ گئی، اور ابھی غالباً اس نے آنکھ ہی بند کی تھی، یوں لگا جیسے پنجرے کا دروازہ کھل گیا ہو۔ وہ سب کی سب ڈھولک اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ او میرے خدا، اس نے پلکیں زور سے مینچ لیں۔ یہ وقت نہیں ہے سونے کا، وہ سب بیک آواز چلائیں۔ فار گاڈ سیک، چڑیلوں، مجھے کچھ دیر سو لینے دو پلیز۔ اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ ہرگز نہیں، ڈھولک پروگرام یہیں ہوگا، اور آج تو بوا جی کا لڈی پروگرام ہے۔ زنینا نے گویا بڑی اہم خبر سنائی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ کر لیٹ گئی۔ بوا جی چائے اور مٹھائی لیے آپ براجمان ہوئیں، اور پھر وہ شور مچا تھا کہ ساری نیند اڑن چھو ہو گئی تھی۔ صبح 5 بجے کے قریب وہ اٹھی تھی، اور تب ہی 2 گھنٹوں کے لیے اس نے سو لیا تھا۔ اس کے بعد اسے بیوٹی پارلر جانا تھا، اور حسین لگنے کے لیے اس کا فریش ہونا ضروری تھا۔ سو سب نے اسے کم از کم ان 2 گھنٹوں میں کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا نیرا، میرے دل نے کہا یہی ہے، بلیو می نیرا بلال، میرے دل نے پہلی بار آپ کو دیکھ کر دھڑکنا سیکھا۔ آئی نو، آپ کو یہ باتیں بڑی چیپ سی معلوم ہوں گی، لیکن حقیقت یہی ہے، میں اپنا رتبہ، اپنا مقام، سب کچھ بھلا بیٹھا تھا، اور اگر نیرا بلال تم انکار کر دیتی تو سچ مچ میں کچھ نہ کچھ کر بیٹھتا۔ حیرت ہو رہی ہے نا یہ سب سن کر؟ اصل میں 30 سال کا ہونے کے باوجود میرا دل تمہارے معاملے میں کسی نو عمر لڑکے سے کم نہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر ارمغان حجازی نے مہر ثبت کی۔ وہ کسمسا کر رہ گئی۔ اصل میں زندگی بنا محبت کے کچھ نہیں، جیسے یہ خوبصورت ہاتھ، جیسے یہ مد بھری آنکھیں، جیسے یہ صبی چہرہ، تم کتنی خوبصورت
خوبصورت ہو نیرہ، میرے دل سے پوچھو۔ لہجے میں گمبھیرتا اتر آئی تھی۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا ہوا؟ ارمغان جیسے کسی طلسم میں تھے۔ کچھ نہیں، اس نے سر ہلایا۔ کچھ نہیں، ارمغان نے زیر لب دہرایا اور پھر دونوں ہنس پڑے تھے۔ اگلے ہی دن وہ ہنی مون پر چلے گئے تھے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے بعد انہیں آگے کا سفر کرنا تھا، جبکہ نیرہ کو تو ساری دنیا یہیں سمٹی لگ رہی تھی۔ یہیں رہتے ہیں مان۔ اس نے بلیو اسکارف گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے ہتھیلیاں آپس میں رگڑیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے تھے۔ ہاؤ کیوٹ! وہ خوشی سے چلائی اور ہتھیلی پھیلا کر روئی کے گالوں کو قید کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ ارمغان حجازی نے اسے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ مان دیکھے نا، خوشی سے بھرپور لہجہ تھا۔ ارمغان حجازی کی ذہنی رو جانے کہاں سے پلٹی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ چلو واپس چلیں۔ اس نے قبل کے طوفان شدت اختیار کرے انداز معنی خیزی لیے ہوئے تھا۔ اس کی پلکیں جھک گئی۔ بس تم لڑکیاں فوراً۔ وہ ہنس پڑے اور اب کہ اس نے بھی ساتھ دیا تھا، اور پھر جب وہ اپنا ہنی مون پیریڈ مکمل کر کے واپس لوٹے تو سب نے یہی کہا تھا کہ وہ پہلے سے کئی زیادہ حسین ہو گئی ہے، اور اس نے بے ساختہ ارمغان کی طرف دیکھا تھا۔ اس روز بمشکل ارمغان سے اجازت لے کر پاپا کی طرف آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ مصروفیات ان کی اب بھی بے بہا تھیں۔ الیکشن قریب ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دباؤ میں بھی تھے، اور نیرہ نے محسوس کیا تھا کہ وہ پہلے کی طرح اسے توجہ نہیں دے پا رہے۔ اس نے دبی زبان سے شکوہ بھی کر ڈالا تھا۔ تم خوش ہو؟ انہوں نے ایک دم ہی سوال کیا۔ جی جی، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ڈیڈ، آپ کو فیل نہیں ہو رہا کیا؟ اس نے خود دیکھا تھا، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹتی تھی۔ ہاں ہاں، وہ جیسے چونکے تھے۔ آر یو آل رائٹ پاپا؟ وہ متفکر ہوئی تھی۔ یس یس، ڈونٹ وری۔ وہ اس کا سر تھپکتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ زندگی بڑی عجیب ہے مائی سن، کبھی کبھی وہ سب ہو جاتا ہے جو ہم توقع نہیں کر رہے ہوتے، اور ایسے میں حوصلہ نہیں کھونا چاہیے ڈیڈی۔ وہ کئی ثانیے ان کی مضطرب آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ پتہ ہے نیرہ، میری ایک پھپھو ہیں، تم ان سے ملی نہیں ہو، لیکن جب ملو گی تو بہت خوش ہوگی۔ ارمغان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف کیا۔ وہ پیچھے ہٹی۔ ہاں تو کب ملوا رہے ہیں اپنی پھپھو سے؟ اس نے اپنے ناخن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تم کہو، اصل میں وہ یہاں نہیں ہوتی، گاؤں میں ہوتی ہیں۔ سوچ رہا ہوں چھٹیاں لے لوں، کچھ عرصے وہاں رہ کر آتے ہیں۔ ارمغان نیچے بیٹھ کر شوز اتارنے لگے۔ کیا؟ وہ پوری کی پوری گھومی تھی۔ کیا مذائقہ ہے اس کی حیرت وہ چندہ نظر انداز کر گیا۔ مان، گاؤں میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس قدر ڈسٹ اور پھر گندگی، اف، مجھے تو ابھی سے سوچ کر متلی ہونے لگی ہے۔ وہ ایک دم متوش سی ہو گئی تھی۔ ارمغان حجازی ذرا سا مسکرا کے بولے، کچھ نہیں، البتہ اگلے دن کالج سے واپسی پر اسے چھٹیاں مل جانے کا مسودہ سنا ڈالا، اور ساتھ ہی پیکنگ کا بھی کہہ ڈالا۔ مگر ارمغان، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می پلیز، میں کسی گاؤں میں ایک گھنٹہ نہیں گزار سکتی، اور تم ایک ہفتے کے لیے کہہ رہے ہو۔ وہ تب سی گئی تھی۔ میں نے جو کہا ہے نیرہ بلال، وہی کرو، انڈرسٹینڈ؟ وہ سخت لہجے میں کہتے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئے۔ ان کا یہ روپ نیرہ کے لیے انجان تھا۔ وہ کئی ثانیے تو غور ہی کرتی رہ گئی، پھر جیسے اس کی خودسری اتر آئی۔ بس نہیں جانا، اس نے مصمم ارادہ کر لیا۔ ارمغان، زبردستی تو نہیں لے جا سکتے نا؟ اس نے آرام سے کمبل کے اندر منہ ڈال لیا۔ پر یہ ارمغان آج بولے کیسے ہیں؟ اس کے ذہن میں جیسے تکرار سی ہونے لگی۔ کیوں آخر ایسے کیوں وہ بولے؟ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا، اور اس سے قبل کہ وہ دھواں دھار رونا شروع کرتی، ایک جھٹکے سے کمبل کھینچ لیا گیا۔ ارمغان، حیرت و صدمے سے وہ گنگ رہ گئی تھی۔ صبح 7 بجے ہمیں نکلنا ہے، ضروری پیکنگ کر لو، حکم دے کر وہ دوسری طرف آ کر لیٹ گئے اور سو گئے۔ نیرہ بلال کو یہی محسوس ہوا تھا۔ مٹی جیسے اس کے حلق میں تہ در تہ بیٹھ گئی تھی، اور مٹی بیٹھنے کی ابتدا تو شاید رات ہی ہو گئی تھی۔ تب بھی تو چاہنے کے باوجود وہ پاپا کو فون تک نہ کر سکی تھی۔ اسے بلا وجہ ہی ارمغان سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ تمام راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ مطلوبہ ٹرین نہ مل سکنے کی وجہ سے انہیں بس پر آنا پڑا تھا، اور بس بھی شاید حضرت نوح کے زمانے کی تھی، چلتی کم، شور زیادہ کر رہی تھی۔ اور نیرہ کا تو زندگی کا پہلا بدترین تجربہ تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی تصور نہ کیا تھا کہ کبھی وہ لوکل بسوں میں دھکے کھائے گی۔ اور ارمغان حجازی یکایک اس قدر ظالم کیوں ہو گئے تھے؟ اس نے بھیگتی پلکیں اٹھا کر ساتھ بیٹھے ارمغان کو دیکھا، جو بہت اطمینان سے مونگ پھلی چھیل چھیل کر کھا رہے تھے، یوں جیسے وہ کسی ایئر کنڈیشنڈ اعلیٰ ماڈل کی کار میں بیٹھے ہوں۔ مجھے کہہ آ رہی ہے، اس نے دہائی دی تھی۔ اچھا، وہ ہنس دیے، پھر مونگ پھلی کا خالی شاپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یوز اٹ۔ واٹ؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخی تھی، پھر نڈال ہو کر ٹوٹی ہوئی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی، اور اگلا سفر تو اور بھی کٹھن اور طویل تھا۔ مٹی سے ہٹا وہ کچا راستہ جس پر دور دور تک دھول اڑ رہی تھی، اسے پیدل چلنا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ارمغان کی سمت دیکھا۔ اس وقت ٹانگا ملنا مشکل ہے، اس لیے پیدل ہی چلنا پڑے گا، اور اسے لگا جیسے وہ ساری کی ساری دھول ایک دم ہی اس پر پڑ گئی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ پہنچتے ہی وہ ارمغان حجازی سے اپنا قصور ضرور پوچھے گی۔
اونچی حویلی کے برج دور سے نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی کہ فاصلہ کم ہوا، لیکن اتنا بھی کم نہیں تھا۔ پہنچتے پہنچتے بھی کم از کم 1.5 گھنٹہ لگا اور حویلی کے داخلی دروازے پر قدم رکھتے ہی وہ تیورا کر گر پڑی تھی۔ ہوش آیا تو اپنے اوپر ایک بے انتہا خوبصورت خاتون کو جھکے پایا۔ ایک پل کو تو وہ بھول ہی گئی کہ وہ کہاں ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ گھنٹیاں بجاتی آواز پوچھ رہی تھی۔ اس نے پلکیں کھولی اور بند کی، پھر جیسے سب کچھ یاد آ گیا اور ساتھ ہی سفر کی تکلیف بھی۔ نازک مزاج ہونا بھی ایک عذاب ہی ہے۔ ارمغان حجازی کی آواز آئی تھی۔ پھوپھو، آج کل کی لڑکیاں بیکار نہیں ہیں کیا؟ ذرا سی مشقت برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، 2 قدم چل لیں گی تو بے ہوش ہو جائیں گی۔ آسائشوں نے انہیں کس قدر بیکار کر دیا ہے۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی۔ اس قدر سنگ دل بھی ہو سکتا ہے یہ شخص، وہ جو کہتا تھا جانو تمہارے پاؤں اتنے نازک ہیں، چلتی ہو تو لگتا ہے بس ٹوٹ ہی جائیں گے، اور وہ اسے اس طرح پیدل چلا کر لایا تھا۔ کیا ایک لمحے کو بھی اس کو خیال نہ آیا تھا بچی کو بھوک لگی ہوگی؟ میں نے کھانا لگوا دیا ہے، آ جاؤ۔ پھوپھو نے بنا کسی تاثر کے جیسے فیڈ کیا ہوا جملہ بولا تھا۔ آ جاؤ نیرا۔ ارمغان بھی ساتھ ہی اٹھ کر چل دیے تھے، اور اگرچہ اس کا اٹھنے کو جی نہیں جا رہا تھا، پھر بھی شدید بھوک کا احساس اسے اٹھا لے گیا تھا۔ کھانا کافی پرتکلف تھا۔ اتنی بڑی ڈائننگ ٹیبل پر وہ 3 لوگ ہی تھے۔ ملازمائیں البتہ آ جا رہی تھیں، یہ اس کا اندازہ تھا۔ تم کھا نہیں رہی؟ اسے یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھ کر ارمغان نے کہا، اور وہ پلیٹ اٹھا کر اس میں کھانا نکالنے لگی تھی۔ ارمغان مسلسل بولتے رہے تھے، جبکہ پھوپھو خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے جلدی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اب جب وہ لیٹی تو اس پراسرار حویلی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو ارمغان نے اسے دکھائی تھی۔ اتنی بڑی حویلی میں تنہا پھوپھو کا رہنا اسے بے حد عجیب لگا تھا۔ بے شک ملازم تھے، پھر بھی یوں کیسے رہا جا سکتا تھا؟ شاید پھوپھو کے اس قدر خاموش ہونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ سنو نیرا، ارمغان کی آواز اسے سوچوں کے بھنور سے باہر کھینچ لائی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ارمغان کی سمت دیکھا۔ تمہارے خیال میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ ہاں؟ اسے جیسے توقع نہیں تھی وہ یہ سوال کرے گا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں نیرا بلال کہ اگر تم دنیا کی ایک ایک تخلیق کو 100 بار بھی ضرب دو تب بھی وہ فگر نہیں آئے گی۔ اسے یاد آیا جب وہ ہنی مون پیریڈ کے دوران ایفل ٹاور کے نیچے بیٹھی تھی تو ارمغان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے حد رسان سے کہا تھا، اور نیرا بہت بلندیوں پر پہنچ گئی تھی۔ وہ بولی کچھ نہیں، خالی نظروں سے ارمغان کو تکنے لگی۔ میں اتنی محبت کسی اور سے کرنے لگوں، یعنی تمہاری محبت میں فرق نہ آئے اور میں کسی اور سے بھی ویسے ہی محبت کرنے لگوں تو؟ نہیں ارمغان، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں تو مر جاؤں گی مان، سچ مچ تمہارے ساتھ کسی اور کو میں سوچ نہیں سکتی، کچھ جا کے دیکھوں۔ دیکھو نیرا، یہ جو محبت ہے نا، اس پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی لمحے کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے۔ بندے کو تیار رہنا چاہیے حالات کی تبدیلی کے لیے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ جانے کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ آپ بدل رہے ہیں مان، آپ کی محبت کا زاویہ بدل رہا ہے، یا دوسری محبت کا فگر میری محبت سے بھی بڑھ گیا ہے؟ کیا ہوا ہے بتائیں؟ وہ سسک اٹھی۔ ارمغان حجازی مسکرا دیے۔ نیرا بلال، اگر تمہیں پتہ چلے کہ میں نے تم سے شادی انتقاماً کی ہے تو؟ ان کا لہجہ بے حد ٹھہرا ہوا تھا، لیکن نیرا کی ذات کے پرخچے اڑ گئے۔ کیا؟ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہاں نیرا بلال، انہوں نے دونوں بازو سر کے پیچھے پھیلاتے ہوئے جیسے انکشاف کیا تھا، یہ شادی انتقاماً ہوئی ہے۔ مجھے تمہارے پاپا بلال احمد سے انتقام لینا تھا، اپنی پھوپھو کا انتقام۔ ان کے لہجے میں عجیب سی سختی در آئی تھی۔ میرے پاپا کا آپ کی پھوپھو سے کیا تعلق؟ وہ سنبھل کر گویا ہوئی تھی۔ میری پھوپھو تمہارے پاپا کی بیوی تھیں، انہوں نے بہت ٹھہر ٹھہر کر انکشاف کیا تھا، اور اب کی بار کیا؟ نیرا کے حلق میں ہی کہیں اٹک گیا تھا، اور وہ پاپا سے ملنے کو بے چین تھی، جبکہ وہ مل کے ہی نہ دے رہے تھے۔ ارمغان اسے اگلے ہی دن واپس لے آئے تھے، اور وہ تب سے اب تک پاپا سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاپا کو ٹائم ہی نہ مل رہا تھا، وہ ایک بار پھر الیکشن کی تیاریوں میں مصروف تھے، اور آئے دن انہیں کہیں نہ کہیں جلسہ کرنا ہوتا تھا، سو ایسے میں ان کے پاس نیرا سے ہیلو ہائی کرنے کا بھی وقت نہ تھا۔ ارمغان حجازی کی محبت سمت بدل گئی تھی، یا شاید مرکز تو وہی تھا، بس وقتی طور پر سمت تبدیل ہوئی تھی۔ اس نے کتنے مان سے کہا تھا، ارمغان میرے پاپا ایسے نہیں ہیں، اور اگر تمہارا کہا حرف بحرف سچ ثابت ہوا تو میں خوشی سے تمہاری دی ہوئی ہر انتقامی سزا قبول کر لوں گی۔ اور ارمغان مسکرا دیے تھے۔ تم برداشت نہیں کر سکو گی نیرا بلال احمد۔ نیرا بلال کے دل نے اس کے کہے کی گواہی دی تھی، مگر اسے تو یقین تھا کہ ارمغان کا کہا سب جھوٹ ہے، وہ خواہ مخواہ پاپا کو الزام دے رہے ہیں، ورنہ اس کی نائز سے پاپا بھلا اس طرح کر سکتے تھے؟
مجھے کچھ دنوں کے لیے پاپا کے گھر جانا ہے۔ ارمغان پلیز روکنا مت، اگر تمہارا کہا سچ ثابت ہو گیا تو یقین مانو میں خود چلی آؤں گی، اور اگر غلط ہو گیا تو پھر تم کبھی میری شکل نہیں دیکھو گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اور ارمغان حجازی سے روک نہ سکے تھے، اور پھر اسی رات 2 بجے جب پاپا گھر میں داخل ہوئے تو وہ سیڑھیوں میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ او نیرا بیبی، آپ کب آئیں؟ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اس وقت بے حد تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ پاپا آپ کے پاس چند گھنٹے ہوں گے میرے لیے؟ اس کا لہجہ غیر معمولی تھا، وہ چونکے بنا نہیں رہ سکے۔ خیریت تو ہے؟ انہوں نے کنپٹی کو انگلی سے دباتے ہوئے فکر مندی سے اسے دیکھا جو بے حد مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی تو نہیں، لیکن پاپا صرف چند گھنٹے، اس نے اپنی بات دہرائی۔ اوکے بی ریلیکسڈ، صبح بات ہوگی ناشتے پر، ڈونٹ وری۔ وہ جیسے سمجھ گئے تھے کہ معاملہ گمبھیر ہے، اس لیے مزید کچھ کہے بنا اسے کندھے سے تھام کر اس کے کمرے میں چھوڑ گئے تھے، اور وہ تمام رات جیسے اس نے کانٹوں پر کاٹی تھی۔ صبح ناشتے پر حسب وعدہ پاپا اس کے منتظر تھے۔ جب وہ نیچے آئی تو وہ سلائس پر جیم لگا رہے تھے۔ آؤ بیٹا، انہوں نے مصروف رہ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پہلے ناشتہ کرو، اسے گفتگو کے لیے پر تولتے دیکھ کر انہوں نے پیش بندی کی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ بمشکل ایک سلائس حلق سے اتار کر اس نے چائے کے 2 گھونٹ بھرے اور چوٹتے ہی آغاز کر دیا۔ پاپا، زہرہ جمال کون تھیں؟ اسے پورا یقین تھا کہ پاپا انکار کر دیں گے کہ وہ ایسی کسی خاتون کو نہیں جانتے جس کا نام زہرہ جمال ہے۔ وہ شاید چونکے تھے لیکن ظاہر نہ کیا تھا۔ زہرہ جمال کا ارمغان سے کیا رشتہ ہے یہ بتاؤ؟ انہوں نے الٹا سوال کر دیا تھا، اور اس کے اندر جیسے دھواں اٹھنے لگا تھا۔ تو گویا پاپا اور زہرہ جمال۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے ایک ٹک پاپا کو دیکھ رہی تھی، جن کی فراخ پیشانی پر تفکر نمایاں تھا۔ زہرہ جمال زندہ ہے؟ وہ جیسے خود سے بڑبڑائے تھے، اور پھر کب سرکا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تمہیں زہرہ جمال کے بارے میں جو بھی پتہ چلا ہو سچ ہی ہوگا، لیکن نیرا ڈیئر، اس کا کلائمیکس وہ ہرگز نہیں جو تمہیں بتایا گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور ارمغان حجازی کا نمبر ڈائل کرنے لگی، یہ کہنے کے لیے کہ وہ آئے اور اسے لے جائے، اور یہ اسے اب پتہ چلا تھا۔ بے پناہ محبت دے کر اگر واپس لے لی جائے تو من کیسے ایک دم خالی سا ہو جاتا ہے، آنکھیں کیسے آنسوں سے بھر جاتی ہیں، اور دنیا کیسے بے رنگ ہو جاتی ہے۔ گو ارمغان نے اس سے کچھ نہ کہا تھا، لیکن وہ محبت بھری باتیں جو اس میں زندگی بھر دیا کرتی تھی وہ اب کہیں نہیں تھیں۔ وہ دونوں ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح رہنے لگے تھے۔ وہ اسی سزا کی حقدار تھی۔ اکثر ماں باپ کا کیا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، اور یہی سوچ اسے اس چھت تلے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کچھ ازالے اس کے ذمہ تھے، اسے کرنا تھے۔ وہ چپ تھی، خاموشی سے وہ ازالہ کر رہی تھی جو کسی طور ازالہ تھا ہی نہیں۔ اور یوں بھی ہوتا ہے بلال احمد، جب آپ مطمئن ہو کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب سب ٹھیک ہے، تو پھر کوئی بھولا ہوا گناہ سامنے آ جاتا ہے پوری شکل کے ساتھ، اور تب احساس ہوتا ہے کہ یہ تو شاید سب گناہوں سے بھاری تھا، اور زہرہ جمال جیسے وہ بھول چکے تھے اب کیسے ایک دم آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں بلال احمد، میرا حساب بھی تم پر نکلتا ہے۔ اونچی اونچی آوازیں ان کے ارد گرد چکرانے لگی تھیں۔ وہ زہرہ جمال جو قصہ پارینہ تھی، وہ زہرہ جمال جس کی اندیکھی قبر پر وہ کئی بار فاتحہ پڑھ چکے تھے۔ لپسٹک کا رنگ چیک کرتے ہوئے ارد گرد سے بے نیاز زہرہ جمال نے پل کی پل ہی پلٹ کر دیکھا تھا، اور پھر جیسے ایک دم سب ہی کچھ دھواں ہو گیا تھا۔ مارکیٹ میں بھگدڑ مچ گئی تھی، اور ایسے میں جب وہ حواس باختہ سے اپنے ڈرائیور کو تلاش کر رہی تھی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک سمت کو بھاگنا شروع کر دیا تھا، اور وہ جیسے گھسیٹتی ہوئی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ عجیب پاگل لڑکی ہیں آپ، قدرے محفوظ مقام پر پہنچ کر اس نامعلوم اجنبی نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا تھا۔ زندگی سے پیار نہیں ہے آپ کو؟ کیوں ابھی سے مرنا چاہ رہی ہیں؟ بازو پر ابھی تک اس کی گرفت مضبوط تھی۔ نہیں تو ہم تو لپسٹک پرچیز کر رہے تھے، رشید پتہ نہیں کدھر گیا اس کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک یہ سب، اور آپ کون ہیں؟ ہمارا بازو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ چھوڑیں۔ اس نے ناگواری سے اپنا بازو چھڑایا۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ بلال احمد کے لبوں کو چھو گئی۔ اسی بازو کو پکڑ کر محترمہ آپ کو وہاں سے نکال کر لایا ہوں، مجبوری تھی، اٹھا نہیں سکتا تھا۔ زہرہ جمال کی پیشانی خفت سے عرق آلود ہو گئی۔ بڑی فضول گفتگو کرتے ہیں آپ۔ بہرحال ہمیں رشید ڈھونڈ کر لا دیں، گھر جانا ہے ہمیں۔ اس کا انداز تحکم بھرا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہیں یہ رشید صاحب پرائم منسٹر ہیں کہ فوراً مل جائیں گے؟ میں تو ان کو جانتا تک نہیں، اور پھر کیا پتہ دھماکے میں ان کے پرخچے بھی اڑ گئے ہوں۔ بائی دا وے رشید ہے کون؟ ہمارا ڈرائیور ہے۔ آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ ہم تو چوری سے آئے تھے، مما کو پتہ چل گیا تو ہمارے ٹکڑے کر کے پھینکوا دیں گی۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ اچھا آپ رہتی کدھر ہیں؟ بلال احمد نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ اپنے گھر میں، یعنی جمال ولا میں۔ آج ہمارے پیارے بھتیجے ارنی کا برتھ ڈے ہے، ہم سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں،
اسی لیے ماما سے چوری گفٹ خریدنے آ گئے۔ ماما ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ابھی تک بچے ہیں، حالانکہ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن وہ مانتی ہی نہیں۔ آپ ابھی تک کھڑے ہیں، جائیں نہ رشید کو ڈھونڈیے، دیر ہو رہی ہے۔ باتیں کرتے کرتے پھر رشید کا خیال آ گیا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ آؤں۔ رشید تو اب نہیں ملنے کا، بلکہ عین ممکن ہے دھماکے میں وہ ادھر ادھر ہو گیا ہو، تو بجائے اس کا انتظار کرنے کے آپ گھر پہنچیں، رشید خود بخود گھر پہنچ جائے گا۔ بات تو وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد مان گئی۔ بلال احمد اسے اپنی گاڑی تک لے آیا، اور جس وقت وہ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول رہا تھا، اسی وقت وہ رشید رشید چلاتے ہوئے ایک سمت کو بھاگ اٹھی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر مسکراتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ اس اتفاقات کو مانتا نہیں تھا، اور نہ ہی ایسی فلمی سچویشن کی اسے امید ہوا کرتی تھی، لیکن شام کو جب وہ احتشام کی معیت میں پی سی کے لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا تو سامنے ہی وہ ایک ننھے بچے سے کھیلتی نظر آ گئی۔ وہ اس فلمی قسم کے اتفاق پر ابھی حیران ہو رہا تھا کہ احتشام نے اس کا کندھا ہلایا۔ یار صحافی، اگر تم آ ہی گئے ہو تو یہیں حاضر رہو، خواہ مخواہ کی خبریں مت ڈھونڈو۔ خبریں نہیں، ارمغان کو دیکھ رہا ہوں، ساتھ میں اس کی ماما ہے شاید، اس نے جان بوجھ کر غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ ارے نہیں، زہرہ ہے چھوٹی بہن، بڑی پیاری، آؤ تمہیں ملواؤں۔ احتشام اسے لے کر اس سمت بڑھ گیا، اور اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی تھی۔ ارے آپ یہاں؟ وہ فوراً آگے بڑھی تھی۔ کیا تم جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ احتشام الجھا۔ جی بایا، آج صبح جب مارکیٹ میں دھماکہ ہوا تھا تو انہوں نے ہی مجھے بچایا تھا، ارمغان سے کھیلتی وہ بتانے لگی۔ اوہ بلال، تھینک یو سو مچ۔ احتشام نے بے اختیار ہی اس سے ساتھ لپٹا لیا۔ تمہیں نہیں پتہ یہ گڑیا ہمیں کس قدر پیاری ہے۔ احتشام کی آنکھیں بھیگ سی گئی۔ یہ ہے ہی پیاری، بلال احمد کے دل نے بہت پرزور تائید کی تھی۔ نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ بلال احمد کو ہر رسمی جملہ اس وقت انتہائی فضول محسوس ہوا تھا۔ پھر احتشام اسے ماما سے ملوانے لے گیا۔ ماما بھی بے حد مشکور تھی، اور پھر باری باری تمام افراد خانہ سے ملواتے ہوئے احتشام نے یہ ضرور بتایا تھا کہ اس نے زہرہ جمال کو بچایا ہے، اور آخر وہ شرمندہ ہو چلا تھا جب وہ چہکتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ آپ نے دیکھا کتنا پیار کرتے ہیں یہ سب ہم سے۔ ویسے اس وقت واپسی پر ہمیں تو بہت ڈانٹ پڑی، باری باری سب سے۔ پھر رشید نے واپس آ کر بتایا کہ کیا ہوا تھا، تو پھر سب نے باری باری ہمیں ڈھیر سارا پیار کیا، اور مما تو رو ہی پڑی۔ آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر زہرہ کو خیال آیا تو پوچھ بیٹھی۔ فرصت ملے تو کھاؤں نا، وہ ہنس دیا۔ زہرہ شرمندہ سی ہو کر ویٹر کو بلانے لگی، اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا، بالکل غیر محسوس طریقے سے وہ زہرہ جمال کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہنے لگا۔ اسے پتہ بھی نہ چلتا، اور وہ جمال ولا پہنچ جاتا۔ وہ ادھر ادھر پھرتی نظر آتی رہتی، اور وہ احتشام کے ساتھ خواہ مخواہ باتوں میں الجھتا رہتا۔ کبھی ماما مل جاتی اور وہ اسے زہرہ کے بچپن کے قصے سناتی رہتیں، اور وہ بظاہر انجان مگر بڑی دلچسپی سے سنتا اور اسے ازبر کرتا رہتا۔ ماما اپنے طبقے سے تعلق رکھنے والی اکثر خواتین سے ہٹ کر تھیں، ہر ماحول میں ڈل جانے والی۔ انہیں بیٹیوں کے بارے میں ویسی ہی فکریں لاحق رہا کرتیں جیسے عام ماؤں کو ہوا کرتی تھیں۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ زہرہ سلیقہ شعار ہو، اسے سب کام آنے چاہیے، جبکہ ڈیڈی مختلف مزاج کے تھے۔ سال دو سال بعد جب فورن سے واپسی ہوتی تو وہ زہرہ کو مزید بگاڑ جاتے۔ بقول ماما، آپ ذرا بھی احساس ذمہ داری اس میں پیدا نہیں ہونے دے رہے۔ ماما لڑ پڑتی۔ لڑکی ذات ہے، کل کو شادی ہونا ہے، کیا کرے گی؟ لو، اسے سب فکریں پالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے، تم دیکھنا نویدہ بیگم، اکلوتی بیٹی کو اس شان سے بیاہوں گا کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ بڑے بڑے شاہوں نے بیٹیاں بیاہیں، لیکن مقدر نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ ماما کو ڈیڈی سے سخت اختلاف تھا۔ میں ساتھ ملازمائیں بھجوا دوں گا، شہزادی ہے میری بیٹی، تخت پر بیٹھ کر راج کرے گی۔ ڈیڈی اگر مستقل یہیں رہتے تو یقیناً زہرہ جمال شہزادی ہی بن بیٹھتی۔ یہ ماما تھیں جو اسے بیلنس رکھا کرتیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس میں غرور جیسی بدعت پیدا نہ ہوئی تھی، بلکہ وہ کسی حد تک معصوم اور بچپنا لیے ہوئے تھی۔ ماما اسے آنے بہانے کچن میں بھی لے جاتی، لیکن اس کی دلچسپی کارٹون فلموں میں زیادہ تھی، اور کبھی ماما کی سخت نظریں اسے کچن تک لے بھی جاتی تو اس کے باہر نکلنے تک کچن مکمل دہائی دے رہا ہوتا، ہر چیز بے اما پڑی ہوتی، اور ایسے میں احتشام بھائی اور بھابھی اس کی ڈال بن جاتے۔ آپ بھی تو اس چھوٹی سی بچی کو کچن میں گھسا دیتی ہیں، یہ ننھے ننھے ہاتھ بھلا کام کرنے کے قابل ہیں؟ بھیا اس کے ہاتھ چوم لیتے، اور یوں سب کے اس درجہ پیار نے یہ بات اس کے دل میں پختہ کر دی کہ وہ پیار کیے جانے کے ہی قابل ہے، اور بس نظر انداز کیے جانے کے تصور کو بھی وہ پاس نہ بھٹکنے دیتی۔ اسے توجہ ہی اس قدر مل رہی تھی، تبھی تو بلال احمد کا توجہ دینا بھی اسے عام ہی لگا، کوئی خاص پہلو نظر ہی نہیں آیا تھا۔ یہ تو ایک روز ماما نے بتایا کہ بلال احمد نے اسے پروپوز کیا ہے۔ ہیں؟ کیوں؟ حیرت زدہ سی وہ ماما کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا مطلب؟
مما اس کی سادگی پر ہنس پڑی۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہارے اندر کا بچپنا ختم ہو اور تم ذرا بڑی ہو جاؤ۔ تمہارے رشتے آنے لگے ہیں۔ انہوں نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ مما وہ ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی وہ مچھلی، وہ پیار سے اسے تھپکنے لگی، سمجھانے لگی۔ بلال احمد کا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط تھا۔ وہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، شوقیہ صحافت کی لائن میں آ گیا تھا۔ ہم پلا نہ سہی بین بین تو تھا ہی، اس لیے بلا کسی رد و قط کے پروپوزل منظور کر لیا گیا تھا اور ایک شاندار سی تقریب میں دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا دی تھی۔ زہرا کی سوچ کا دھارا اپنے آپ ہی بدل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلال احمد کے سپنے آ ٹھہرے۔ نرم و کومل جذبات نے اس کے ملیح چہرے کو نیا روپ عطا کر دیا تھا۔ بلال احمد کی محبتوں کی بھی بلا شرکت غیرے وہ حقدار اور مالک بن گئی تھی۔ 2 سال کے عرصے میں وہ سرتاپا بدل گئی تھی، بالکل بلال احمد کی سوچ کے عین مطابق۔ بچپنا رخصت ہو گیا تھا، کچن کے کاموں میں دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ بلال احمد چائنیز کھانے پسند کرتا تھا اور اس نے محض اس کی خاطر چائنیز کوکنگ کی کلاسز جوائن کر لی تھیں۔ بلال احمد کو لمبے بال پسند تھے اور اس نے شولڈر کٹ بالوں کو کمر تک بڑھا لیا تھا۔ بلال احمد کو سفید رنگ پسند تھا اور اس کی وارڈروب سفید ملبوسات سے بھر گئی تھی۔ اسے لگتا بلال احمد اس کی رگوں میں اتر گیا ہے، اور یہ کب ہوا اسے کچھ خبر نہ تھی، بس اچانک ہی دھیمے پن سے وہ اس کے اندر اترتا چلا گیا، کسی نشے کی طرح، اور وہ مدہوش ہوتی گئی تھی۔ ان کی شادی بھی شہر کی ایک یادگار تقریب تھی۔ دونوں طرف سے امارات کا خوب مظاہرہ ہوا تھا۔ گولڈن کلر کے عروسی لباس میں وہ دمک رہی تھی تو بلال احمد بھی کچھ کم اسمارٹ نہیں لگ رہا تھا۔ سب نے اس کپل کی تعریف کی تھی، سراہا تھا۔ ہم بنے ہی ایک دوجے کے لیے ہیں، بلال احمد نے سرگوشی کی تھی، اور زہرا جمال کچھ اور سمٹ گئی تھی، اور پھر جیسے زندگی نے نئے معنی پہن لیے تھے۔ اتنی خوبصورت زندگی اسے کبھی نہ لگی تھی۔ بلال احمد کو لگتا جیسے اس کی جان زہرا جمال میں ہے، اور زہرا محسوس کرتی کہ وہ بلال احمد کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے بارے میں اس قدر دیوانے تھے کہ تمام گھر والوں کے مذاق کا نشانہ بنے رہتے، لیکن انہیں پرواہ ہی کب تھی۔ وہ ایک دوسرے میں مگن تھے، دنیا ایک دوسرے پر ہی ختم ہوتی نظر آتی تھی۔ بلال احمد نے لمبی چھٹیاں لے لی تھیں اور ہمہ وقت وہ زہرا کے ساتھ ہوتا، جی ہی نہ چاہتا کہیں جانے کو۔ یار کیا کر دیا ہے تم نے مجھے، ہاں؟ وہ اسے باہوں میں بھر کر سرگوشی کرتا۔ کر تو آپ نے دیا ہے کچھ، میں تو بالکل کسی کام کی نہیں رہی۔ وہ ہنستی۔ میں چلو اس ہم سے تو جان چھوٹی، یوں لگتا تھا جیسے تمہارے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ شریک ہوں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ وہ اس کی نقل اتارنے لگتا اور وہ مصنوعی خفگی کا اظہار کرتی دور جا کھڑی ہوتی، اور بلال احمد اسے منانے میں مصروف ہو جاتا۔ آپ نے اتنی لمبی چھٹی لے لی ہے، کہیں وہ آپ کو فارغ نہ کر دیں۔ ساحل پر گھومتے ہوئے اچانک ہی زہرا نے کہا تو وہ عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، تم اکتا گئی ہو مجھ سے محبت سے؟ ایک دم ہی سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ ایسی بات نہیں، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ ایسا کیا ممکن ہے؟ اس نے گھبرا کر وضاحت کی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ جاب کا کیا ہے، نکال دیں گے تو میں اپنا اخبار نکال لوں گا، بلکہ بابا جانی تو مجھے کہہ چکے ہیں کہ میں اس طرح کی نوکری پر لعنت بھیجوں اور آرام سے اپنا اخبار شروع کر دوں۔ لیکن زہرا جانی، مجھے اس طرح مزہ آتا ہے، پابند ہو کر دیکھو نا، تمہارے ساتھ پابند ہو کر میں کتنا خوش ہوں۔ وہ بات کا رخ پھر اس کی جانب موڑ گیا، پھر دونوں ہنس پڑے۔ بلال احمد کی چھٹی ختم ہوئی اور اس نے آفس جانا شروع کیا تو زہرا ایک دم سے تنہا ہو گئی۔ 6 ماہ گزرنے کے باوجود گھر میں کسی سے وہ فرینک نہ ہو سکی تھی۔ بلال احمد نے اسے تنہا چھوڑا ہوتا تو وہ کسی کے ساتھ مل بیٹھتی۔ اس کی نند تھی، تقریباً اس کی ہی ہم عمر، چھوٹا دیور تھا، لیکن رسمیں الگ سے الگ ہی تھی۔ کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا کہ رات کا کھانا وہ سب مل کر کھاتے تو ہلکی پھلکی بات چیت ہو جاتی۔ اس کے بعد پھر وہ ہوتی اور بلال احمد، اور اسے اب کمرے میں بند رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس دن وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی۔ بلال احمد تو صبح ہی جا چکا تھا، وہ ابھی سو ہی رہی تھی۔ بھوک محسوس ہو رہی تھی، اس نے کچن میں جھانکا۔ رحیم شاید دوپہر کے کھانے کی تیاری میں تھا۔ سلام بی بی جی، اس نے فوراً فرض نبھایا۔ بھوک لگی ہے تو ناشتہ لگا دوں؟ ساتھ ہی پوچھا۔ ہاں رحیم، کچھ ہلکا پھلکا دے دو۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھی۔ اسی دم روحی اور عماد لڑتے جھگڑتے اندر آ گئے۔ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے اچکائے اور اس کے ساتھ والی نشستوں پر ہی آ بیٹھے۔ کیسی ہیں بھابھی؟ روحی نے پوچھا۔ اچھی ہوں، وہ مختصراً کہہ کر چائے کپ میں انڈیلنے لگی جو ابھی ابھی رحیم نے رکھی تھی۔ رحیم، ہمیں بھی ناشتہ دو جلدی، پھر ہمیں آرٹ گیلری جانا ہے، آپ چلیں گی؟ روحی نے اس کی طرف مڑ کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا، پھر
پھر یہ سوچ کر کہ وہ گھر میں کیا کرے گی جانے کو تیار ہو گئی۔ میرا نہیں خیال تھا کہ آپ بلال بھائی کے بغیر جانے پر رضامند ہوں گی۔ راستے میں عماد نے کہا تو وہ ہنس دی۔ بعض خیالات غلط ثابت ہو جایا کرتے ہیں، جیسے تمہارا یہ خیال۔ اور پھر عماد اور روحی کی سنگت میں اس کی بوریت کسی حد تک دور ہو گئی تھی۔ آرٹ گیلری میں بلال احمد سے بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ کوریج کے لیے آیا ہوا تھا۔ آپ رپورٹر ہیں؟ اس کی وہاں موجودگی نے زہرا کو حیران کیا تھا۔ ہاں، لیکن منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کبھی کبھی میں اس طرح کی کوریج بھی کر لیتا ہوں۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ انتہائی مؤدب ہو کر بولا تو وہ سب ہنس دیے۔ روحی اور عماد اچھے ہیں؟ واپسی پر یہ اس کی رائے تھی۔ بلال احمد کی مصروفیات گو بڑھ گئی تھیں، پھر بھی وہ زہرا کے لیے ٹائم نکال لیتا تھا، اور اب تو یوں بھی وہ اس کا زیادہ خیال رکھنے لگا تھا کہ زہرا اس کو بہت پیارا تحفہ دینے چلی تھی۔ اب ان کی باتوں کا مرکز آنے والا مہمان ہوا کرتا۔ رات بیت جاتی اور وہ پلاننگ کرتے رہتے۔ اس کا نام کیا رکھیں گے، اس کو کون سے اسکول میں داخل کروائیں گے، اس کو کیا بنانا ہے، غرض کہ ان کی باتیں ختم ہونے میں ہی نہ آتی۔ ان دنوں وہ بڑی نڈال سی ہو رہی تھی، جسم بھی عجیب بے ڈھنگا سا ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے باہر نکلنا تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ بستر میں ہی پڑی رہتی یا روحی کے ساتھ گپ شپ لگا لیتی۔ کبھی بھائی بھابھی مما آ جاتے تو دل کچھ بہل جاتا۔ بلال احمد کی مصروفیات پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی۔ کبھی تو صبح ہی ہو جاتی واپس آنے میں۔ گاؤں سے بابا جان کا فون کئی بار آ چکا تھا کہ وہ نوکری چھوڑے اور آرام سے کوئی اور بزنس شروع کرے، بہو ان کے پاس گاؤں میں رہے، لیکن وہ مسلسل انکاری تھا۔ روحی کے ایگزامز ختم ہونے پر اسے بھی گاؤں چلے جانا تھا۔ دبے لفظوں میں وہ بلال احمد کو کئی بار کہہ چکی تھی کہ اسے اکیلے پن سے خوف آتا ہے، لیکن اس کے پاس وقت کی کمی تھی۔ اسمبلیاں ٹوٹ جانے کے باعث جہاں پرانے وزراء اپنے بچاؤ کی سب تدبیریں آزمانے کے لیے میڈیا استعمال کر رہے تھے، وہیں حزب مخالف بھی نئے سرے سے اپنی طاقتیں منظم کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہر روز اخبار نئے بیانات سے بھرے رہنے لگے تھے۔ بابا جان، بلال کے والد، بھی معزول حکمرانوں میں شامل تھے۔ بلال نے ان کے خیالات کو عوام تک پہنچانے کے لیے اپنے اخبار کا پورا فائدہ اٹھایا تھا اور انہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ تبھی اس کی ملاقات مس سروج سے ہوئی۔ وہ کوئی خوبصورت لڑکی نہ تھی، لیکن میک اپ اور جدید ترین لباس اور اوپر سے اس کی ادائیں متوجہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ بہت دنوں سے وہ بابا جان کے پاس آ رہی تھی، شاید کسی کام سے۔ اس نے کوئی توجہ نہ دی تھی، لیکن ایک شام جب وہ اور مس سروج بابا جان کے کمرے میں اکٹھے داخل ہوئے اور رسمی علیگ سلیگ کے بعد دونوں ہی نشستوں پر بیٹھ چکے تو بابا جان نے اسے مخاطب کیا، بلال احمد، میں نے سوچا اس بار تم انتخاب لڑو۔ میں بابا جان، وہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں، کیا حرج ہے؟ نہیں، حرج تو کوئی نہیں، لیکن آپ… وہ سمجھ نہ پایا کہ بابا جان نے یکا یک یہ فیصلہ کیوں کر لیا۔ میں بھی لڑوں گا، لیکن تم میری مخالف پارٹی کی طرف ہوگے۔ ان کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ اوہ، وہ جیسے ساری بات سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم لیکن بہت کرتے ہو بلال احمد۔ انہوں نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ میں سب سنبھال لوں گا، تم عروج کے ساتھ مل کر پلاننگ کر لو اور کل کے اخبارات میں میرے خلاف کوئی سا بھی بیان دے ڈالو، تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں، اور اپنے انتخاب لڑنے کا اعلان بھی کر لو۔ پارٹی ورکرز تمہیں عروج ڈھونڈ دے گی۔ عروج، آج سے تم بلال احمد کے ہمراہ رہا کرو گی۔ بابا جان نے گویا ساری تیاری مکمل کر رکھی تھی۔ رات اس نے زہرا کو بتایا کہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ؟ مگر کیوں؟ کافی دیر بعد ہی وہ بولی۔ کیوں کا کیا مطلب؟ بلال احمد نے ابروچ چکائے۔ بھئی، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو میری ضرورت ہے۔ اس وقت ملک جس کرائسس کا شکار ہے، اسے نکالنے کے لیے ملک کو نوجوان قیادت کی ضرورت ہے۔ بوڑھے سیاستدان اب کسی قابل نہیں رہے۔ اس کا لہجہ ابھی سے سیاستدانوں والا ہو گیا تھا۔ اور بابا جان، وہ قدرے بیزاری سے بولی تھی۔ ہاں، تو بابا جان بھی اب اپنے اصولوں سے ہٹ چکے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی سیاست صرف سیاست ہی رہ گئی ہے۔ ملک و قوم کے مفاد کی قطعاً پرواہ نہیں رہی۔ اب ان کی سوچ میں غرض شامل ہو گئی ہے، اور میں، زہرا جمال، اپنے ملک کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، خواہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ زہرا جمال کو وہ اس وقت بابا جان ہی کی طرح محسوس ہوا۔ وہ بھی تو اسی طرح بات کیا کرتے تھے۔ اصل میں سیاست ہے ہی ذاتی مفاد کا نام۔ کم از کم آج کل تو یہی تعریف بن گئی ہے۔ جس کو کچھ نہ آتا ہو، وہ سیاستدان بن کر دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹنے لگتا ہے۔ لب پر وطن کے ترانے اور اندر ہی اندر اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے چکر۔ حب الوطنی کس قدر مشکوک ہو گئی ہے نا بلال احمد۔ اس لحاظ سے غریب لوگ اچھے ہیں، انہیں ہمیشہ ایک سے حالات میں ہی رہنا ہے۔ سربراہ کوئی ہو، وزیر کوئی ہے، ان کے لیے عذاب ایک سا ہے۔ ان میں سے کوئی حب الوطنی کا دعویٰ نہیں کرتا،
کوئی چوک میں کھڑے ہو کر مجمع کے آگے ملکی مسائل کو ڈسکس نہیں کرتا۔ اس کے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں کہ رات ہمسائے نے اگر دعوت اڑائی ہے تو کیسے۔ اسے صرف یہ فکر ہے کہ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھرنا ہے، ان کے تن پر کپڑے کہاں سے لانے ہیں۔ پھر بھی بلال احمد کبھی آڑا وقت آ جائے تو یہی لوگ آگے ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کی نمائش کے بغیر، اور چیخ کر دعویٰ کرنے والے، اپنی جیبیں بھرنے والے کہیں جائے پناہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ سب سے گندا کام ہو گیا ہے سیاست۔ وہ بولتی ہی چلی گئی تھی۔ بلال احمد بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اس کے چپ ہونے پر قریب آ بیٹھا۔ ویری گڈ، سیاستدان بننے کی صلاحیت تو تم میں بھی ہے، چلو میرا ساتھ تو دو گی نا؟ ہاں؟ بلال احمد نے ہاتھ اس کے آگے کیا۔ نہیں بلال احمد، اس نے منہ دوسری سمت کر لیا۔ جس کام کو میں قابل نفرت سمجھتی ہوں، اس کام میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتی ہوں؟ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اپنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا وقت مجھے دے دیا کرو۔ میں تنہا رہنے کی عادی نہیں ہوں، ہر وقت توجہ محبت کے ساتھ رہی ہوں میں۔ مجھے خوف آنے لگا ہے اس بیڈ روم سے، اس گھر سے، پلیز۔ اوہ، بلال احمد نے اسے قریب کر لیا۔ آئی ایم سوری جان۔ پھر ڈھیروں وعدے اور خوبصورت باتوں نے اسے بہلا دیا تھا، لیکن حسب وعدہ بلال احمد اس کے لیے وقت نہ نکال سکا تھا۔ اس کی مصروفیات کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئی تھیں، اور زہرہ جمال کی تنہائیاں اب وحشت بن گئی تھی۔ بلال کے بھائی بہن تو کب کے گاؤں چلے گئے تھے، وسیع اور اس محل میں وہ تنہا تھی۔ بھیا اور بھابھی کبھی چلے آتے تو کچھ دیر کو رونق ہو جاتی، ورنہ وہی خاموشی۔ وہ کرتی بھی تو کیا، ٹی وی بھی تو سارا دن نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک ملازمہ ہمہ وقت اس کی خدمت کو موجود تھی۔ ہر کام کیا کرایا تیار ملتا، ڈھونڈنے کے باوجود کوئی مصروفیت نہ تھی۔ اس کا جی چاہتا وہ بلال احمد کے ساتھ باتیں کرے آنے والے بچے کی، اس کے متعلق پلاننگ کریں وہ دونوں، لیکن وہ بیڈ روم میں لگی خوبصورت تصویروں کو بس دیکھ کر ہی رہ جاتی۔ اس کا بیبی کیسا ہوگا اس تصویر جیسا جو بیڈ کے عین سامنے تھی، یا جو کارنر ریک پہ تھی؟ پھر وہ ڈرنے لگی، اگر بچہ بدصورت ہوا تو، اگر وہ اب نارمل ہوا تو؟ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات ادھم مچانے لگے تھے۔ وہ بلال احمد سے اپنے خیالات، اپنے خوف شیئر کرنا چاہتی، لیکن وہ رات گئے اس قدر تھکا ہوا ہوتا کہ اس میں کچھ بھی سننے کی ہمت نہ ہوتی۔ آتے ہی بستر پر پڑ کر سو جاتا، اس بات سے قطعاً غافل کہ اس کے ساتھ بستر پر کوئی ہے جو کہ توجہ کی طالب ہے، جس کو تنہائی اندر سے کاٹ رہی ہے۔ وہ محبت کا پودا تھی، اس کی آبیاری نہ ہو رہی تھی، اور وہ سوکھنے لگی تھی، اندر ہی اندر مرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد بڑے گہرے حلقے اس کی بے خوابی کے غماز تھے۔ اس کا کمزور پڑتا وجود خود سے غفلت کی نشاندہی کرتا تھا۔ بھابھی کئی بار اسے ٹوک چکی تھیں، مما کئی بار اسے ڈاکٹرز کے پاس لے جا چکی تھیں، اور سب کا ایک ہی مشورہ تھا، اسے اپنی صحت اور خوراک پر توجہ دینی چاہیے۔ بدصورت دیگر بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اس نے کب اپنا خیال خود رکھا تھا؟ مما، ڈیڈی، بھائی، بھابھی، سبھی تو تھے اس کا خیال رکھنے والے، محبت کرنے والے۔ پھر بلال احمد بھی تو ایسا ہی تھا، بے حد کیئرنگ، بے حد چاہنے والا، اس قدر کہ اسے مما، ڈیڈی، بھیا، بھابھی کے پیار اور توجہ کی کمی محسوس ہی نہ ہوتی تھی، اور اب وہی اس سے لاپرواہ ہو گیا تھا، اسے محبت نہ دے رہا تھا۔ پھر وہ کیسے ٹھیک ہوتی؟ اس روز بھیا اخبار لے کر چلے آئے۔ کہاں ہے بلال احمد؟ کمزور اور نڈال ہوتی زہرہ ان کے بہت سے سوالوں کا جواب بنی ہوئی تھی۔ وہ اس سے کچھ جواب ہی نہ بن پڑا۔ در حقیقت وہ بے خبر تھی کہ گزشتہ 2 روز سے بلال احمد کا کوئی پتہ نہ تھا۔ وہ ٹرینکولائزر لے کر سو گئی تھی۔ انہوں نے اخبار اس کے سامنے کیا، پھر جانے کیا سوچ کر پیچھے ہٹا لیا۔ کیا ہوا بھائی، خیر تو ہے؟ وہ تشویش سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، بلال احمد کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے تمہارے پاس؟ مجھے ضروری کام ہے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ گاؤں میں ہوں گے، بابا جان کے پاس مصروف ہوں گے، وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بولی۔ زہرہ، تم میرے ساتھ گھر چلو۔ انہوں نے ایک دم ہی فیصلہ سنا دیا، اور وہ جو بلا چوں چرا اٹھ کر چل دی۔ بھیا نے ملازموں کو ہدایات دی اور اسے لے کر گھر چلے آئے۔ مما اور بھابھی سے پیار سے ملی، اور اتنے دنوں بعد جانے کیوں اسے لگا جیسے وہ محفوظ پناہ گاہ میں چلی آئی ہو۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ مما کی شفیق آغوش نے جیسے اس کے خشک سوتوں میں پانی ڈال دیا تھا۔ ہمیں اس سے یہ امید نہ تھی زہرہ۔ بھابھی کا انداز بھی تسلی دینے والا تھا، اور تب ہی وہ چونکی تھی۔ کیا ہوا ہے مما؟ اور بھیا نے اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے گویا اسے جان قبض ہونے کا مستمردہ سنا دیا۔ بلال احمد نے عروج سے شادی کر لی تھی، اخبار میں بہت نمایاں خبر چھپی تھی۔ بے شک وہ الیکشن ہار گیا تھا، لیکن جشن پھر بھی منایا گیا تھا، اور وہ بے خبری میں ہی ماری گئی تھی۔ کتنے دن وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ رہی تھی، اور جب ہوش میں آئی تو بھی حالت پاگلوں کی سی تھی۔ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتی، پھر ہنسنے لگتی۔ وہ سارے تو جیسے
مر مر کے جی رہے تھے۔ ماما نے بلال احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہنی مون منانے جا چکا تھا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں گڑیا، بھیا اس کے ہاتھ تھام کر رو پڑے۔ میں اتنے سالوں میں اسے نہ پہچان سکا، اپنی کان سی گڑیا اس کے ہاتھوں میں دے ڈالی۔ کیا خبر تھی وہ یوں توڑ ڈالے گا، مان بھی، دوستی بھی، سبھی رشتے اس کی نظر میں ہج ہو گئے تھے۔ یوں تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ پھر ایک دن وہ لوٹ آیا، شرمندہ سا، نادم سا۔ مجھے معاف کر دے مما، وہ ان کے پیروں میں گر گیا۔ مما آنسو بھری آنکھوں سے بس اسے دیکھتی رہیں۔ تم نے مار ڈالا اسے بلال احمد، توڑ دی وہ نازک سی گڑیا۔ ارے پاگل، وہ تو محبت سے گندی لڑکی تھی، تم نے اسے اذیتیں دے دے کر مار ڈالا۔ کیوں یوں بھی کرتا ہے؟ تمہیں تو عشق تھا نا اس سے؟ مما خود کب حواسوں میں تھی؟ مجبوری تھی مما، مجبوری، ورنہ میں زہرا کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ وہ بلک رہا تھا۔ بھیا گھر پر نہ تھے ورنہ وہ تو شاید کھڑے کھڑے اسے گھر سے نکال باہر کرتے۔ بھابی نے البتہ خوب کھری کھری سنائی تھیں جسے اس نے چپ چاپ سنا تھا۔ پھر زہرا سے ملنے کی خواہش پر مما بڑک ہی تو اٹھی۔ ہرگز نہیں بلال احمد، تم اب اس سے کبھی مل سکو گے یہ خیال بھی ذہن سے نکال دو۔ نہیں مما ایسے نہ کہیں، زہرا کی آواز آئی۔ بلال احمد نے پلٹ کر دیکھا، وہ سیڑھیوں میں کھڑی تھی۔ وہ زہرا جمال تو نہ تھی، اس کا ڈھانچہ تھا شاید۔ زہرا، وہ اس کی سمت بڑھا۔ بیٹھو بلال احمد بیٹھو۔ وہ وہیں سیڑھیوں میں بیٹھ کر اسے کہنے لگی، میں شرمندہ ہوں زہرا۔ وہ سست روی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ زہرا زور سے ہنس پڑی۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم مجبور ہو گئے ہوگے، ہے نا؟ یا پھر تمہاری بیوی میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو تمہیں اسیر بنا کر رکھتی؟ اصل میں بلال احمد، ہم ایسے ہی غلطیاں کرتے ہیں، پھر شرمندہ ہوتے ہیں، پھر غلطیاں کرتے ہیں، پھر شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن بعض غلطیوں کے لیے شرمندہ ہونا ناکافی ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی تلافی نہیں ہوتی۔ دیکھو نا، مجھے تم سے دوسری عورت کی مہک آ رہی ہے، بلکہ اسی دن آنی شروع ہو گئی تھی جب تم نے اس سے شادی کی، اور تب سے اب تک میں اس مہک کو مارنے کی کوشش میں رہی ہوں۔ میں نے تمہیں تصور میں بھی اپنے قریب آنے نہیں دیا، میں نے کبھی کسی کی چیز استعمال نہیں کی، اترن تو دور کی بات۔ اپنے ہاتھ سونگھو بلال احمد، ان میں کسی اور کی مہک ہے۔ اپنا پورا وجود غور سے دیکھو بلال احمد۔ کیا تمہیں عروج نہیں نظر آتی؟ مجھے آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور بلال احمد میں نے بھی اس بو کو مارنے کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ یہ دیکھو۔ اس نے مٹھی کھولی، اس میں ایک پڑیا رکھی ہوئی تھی۔ زہرا، مما اور بھابی پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ یہ سلو پوائزن ہے، بہت آہستگی سے آپ کو تمام دکھوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور تمہیں خود سے دور رکھنے میں اس نے میری بڑی مدد کی ہے۔ اب مجھے وہ مہک جب بھی آنے لگتی ہے تو میں اسے کھا لیتی ہوں، اور پھر کچھ بھی نہیں رہتا، کچھ بھی، کچھ بھی۔ وہ چیخنے لگی۔ بھابی اور مما اسے سمجھانے لگیں اور جیسے تیسے قابو کر کے اسے اوپر لے گئیں۔ بلال احمد کچھ دیر افسردہ اور نادم سا وہیں کھڑا رہا، اور پھر لوٹ آیا۔ یہ افسردگی پچھتاوا تو عمر بھر کے لیے اس کے ہمراہ ہو گیا تھا۔ اور پھر ایک دن خبر آئی کہ زہرا مر گئی۔ وہ منشیات کے عادی کس طرح ہوئی، یا اسے کس نے اس نشے پر لگایا، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس کے ڈیڈی اسے اپنے ساتھ باہر لے گئے تھے، جس پر اس نے ایک ڈس ایبل بچے کو جنم دیا اور مر گئی۔ میں نے بچے کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچہ وہیں کسی ادارے کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں سارا قصور میرا ہے، لیکن میں نے اس کی تلافی کی کوشش کی تھی۔ میں بار بار معافی مانگنے گیا، لیکن زہرا دوسری عورت کے کرب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے ہر جگہ وہی نظر آنے لگی تھی، مجھے دیکھتے ہی دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیتی۔ دیکھو مما، اس شخص نے مجھے بے امان کر دیا، مجھ سے محبت چھین لی۔ مما، آپ تو کہتی تھی کہ میں ہوں ہی اس قابل کہ سبھی مجھ سے پیار کریں، تو مما پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے پیار کرتے کرتے کسی اور کی طرف چلا گیا؟ اس کی چیخیں، اس کی آوازیں میری سماعتوں میں محفوظ ہیں۔ میں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، تمہاری ماں کی خاطر میں نے اسے اذیت دی، اس عورت کی خاطر جو وفا کے نام سے ناشنا تھی۔ تمہیں برا تو لگے گا بیٹی، لیکن یہ سچ ہے کہ تمہاری ماں نے مجھ سے یہ سب کروایا، اور پھر خود بھی چھوڑ گئی۔ میں ہیرے اور پتھر میں فرق ہی نہ کر سکا۔ بلال احمد خاموش ہوئے تو کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ نیرہ بلال ایک ٹک چھت کو گو رہی تھی، تو اس سارے میں وہ بھی حصہ دار تھی۔ آخر وہ اس عورت کی بیٹی تھی جس نے زہرا جمال کا شوہر چھینا تھا۔ بابا جانی، وہ کیا مجبوری تھی؟ بالآخر سوال زبان پر آ ہی گیا، اور بلال احمد کی جھکی نظریں اور جھک گئیں۔ مجھے ٹریپ کیا گیا تھا۔ میں اور عروج ساتھ ساتھ تھے۔ رات گئے تک الیکشن کیمپین کے سلسلے میں محفلیں جمع کرتی، اور ایسے میں کبھی کبھار پینے پلانے کا چکر بھی چل ہی جاتا۔ مجھے ابھی تک یقین ہے کہ میں نے اس قدر نہیں چڑھائی تھی کہ شرم و حیا کا دامن چھوڑ بیٹھتا، لیکن صبح ہوتے ہی عروج نے اپنے لٹ جانے پر اس قدر واویلا کیا کہ میں نے فوری اس سے شادی کر لی۔ مسئلہ عزت کا تھا۔ بابا جان کے پاس بھی اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ وہ اس شادی کو ڈکلیئر کر دیتے۔ بصورت دیگر عروج اخبارات تک جانے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ مجھے اس قدر الجھا دیا گیا تھا کہ میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، حتیٰ کہ زہرا بھی میرے دل و دماغ سے محو ہو گئی تھی۔ شادی ڈکلیئر ہونے کے اگلے روز ہی عروج نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے یہ شادی محض مجھے شکست دلانے کے لیے کی تھی۔ میرا جیت جانا
لازمی امر تھا اور ناصر الدین کو یہ گوارا نہ تھا، سو اس نے مجھے عروج کے جال میں پھنسایا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تمام حلقے میں یہ واقعہ مشہور کر دیا گیا۔ میری اور عروج کی شادی کا پس منظر لیک آؤٹ کیسے ہوا، کیسے تمام لوگ مجھ سے بدظن ہوئے اور میں ایک جیتی بازی ہار گیا، سمجھ ہی نہ سکا۔ ناصر الدین جیت گیا۔ پھر چند ماہ بعد ہی عروج نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ ابھی بدل جاتی، لیکن وہ جانے کس مٹی سے بنی تھی۔ بالآخر اس شرط پر کہ وہ بچے کو ساتھ لے کر نہیں جائے گی، میں اسے طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا، اور پھر جس دن تم پیدا ہوئی میں نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی دنیا سے نکال دیا۔ لیکن نیرہ، میں نے تم سے بے تحاشا محبت کی ہے، تم ہی میرا سب کچھ ہو، تمہاری ماں کا سایہ بھی تم پر نہیں پڑا۔ میں نے بہت ناز و نام اور احتیاط سے تمہیں پالا ہے۔ میں نے سب کو یہی بتایا کہ تمہاری ماں زہرہ جمال تھی، اور سب سمجھتے بھی یہی ہیں۔ تم بھی دل میں یہ خیال مت لانا کہ تم ایک بد کردار عورت کی بیٹی ہو۔ زہرہ جمال بہت با کردار تھی، اور وہی تمہاری ماں۔ بلال احمد ایسے ساتھ لگا کر جیسے بہلا رہا تھا، اور وہ تو عروج کے متعلق سن کر ہی منو مٹی تلے دب گئی تھی۔ کاش میں سچ مچ زہرہ جمال کی بیٹی ہوتی بابا جانی، کاش میں تو اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہوں، بہت بری طرح سے۔ وہ ان کے گلے لگ کر سسک اٹھی تھی۔ ارمغان کی وہی روٹین تھی، صبح کے گئے شام کو لوٹتے اور آتے ہی لائبریری میں بند ہو جاتے۔ وہ چائے کھانے پر انتظار کرتی رہتی، لیکن ارمغان کی نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی، تو اس کی تکلیف کی کیا ہوتی، اور وہ بھی چپ تھی، اور وہ ارمغان کی بے نیاز یوں کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی اور اپنے صبر کی، لیکن اسے یہ انتہا ختم ہوتی نظر نہ آتی تھی، بلکہ اب تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے ارمغان اسے کسی بھی دن گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیں گے۔ وہ ذہنی طور پر منتظر تھی ایسے کسی حکم کی بھی۔ کتنے ڈھیر سارے پچھتاوے تھے اس کے ہمراہ، وہ چاہتی بھی تو چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ عروج کی بیٹی ہونے کا پچھتاوا، بلال احمد کے کردہ گناہ کا پچھتاوا، زہرہ جمال کے تباہ ہو جانے کا پچھتاوا۔ وہ کس کس پچھتاوے کا مداوع کرتی، کس کس پچھتاوے سے چھٹکارا حاصل کرتی۔ پھر جی میں آتا ارمغان حجازی سے پوچھے ان سارے پچھتاووں میں سے اس کا کردار کیا تھا، وہ جو خلا میں لٹکا دی گئی تھی، اس کا جرمانہ کیا کوئی اور نیرہ بلال ادا کرے گی، اور کیا یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا؟ لیکن ارمغان اس کی سنتے بھی وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اس سے انہیں کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ سارا دن تھکا دینے والی تنہائی ہوتی، اور وہ کہیں جانے کو بھی دل نہ کرتا کہ اپنی اداسی کو چھپا نہ پاتی، اور پچھتاوے زبان زد عام ہو جائیں تو پھر تمسخر بری نظریں بن جاتے ہیں، اور اسی خوف نے اسے گھر تک ہی محدود کر دیا تھا۔ سزا کیسی ہی ہو، خود ساختہ ہو یا سزاوار ٹھہرایا گیا ہو، سزا ہی ہوتی ہے۔ پہلی صورت بے حس کر دیتی ہے، جبکہ دوسری صورت حساس، بے بسی و مظلومیت کا احساس۔ اس کے ساتھ صورتحال مختلف تھی، وہ نہ بے حس ہوئی تھی اور نہ ہی بے بسی کا احساس ہوتا تھا، پھر بھی اسے لگتا جیسے اس کے اندر سے کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ پہلے سی نہیں رہی۔ ارمغان کی کیا کیفیت تھی یہ وہ نہ جان پائی تھی۔ اس روز بڑے دنوں بعد وہ ناشتے پر آ کر بیٹھے تھے، بے خواب سی آنکھیں، پریشان چہرہ، تو گویا وہ خود بھی عذاب میں تھے۔ اس نے جھکی نظروں سے جائزہ لے لیا تھا۔ چائے ان کے آگے رکھتے ہوئے بے ارادہ ہی اس کے منہ سے نکل گیا، پاپا کو یہ کیوں کہا گیا تھا کہ زہرہ جمال مر گئی ہیں؟ ارمغان نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کس نے کہا؟ کافی دیر بعد انہوں نے پوچھا۔ کہانی کسی ایک فرد کے سنا دینے سے تو مکمل نہیں ہو جاتی ارمغان حجازی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، اور ارمغان نے دیکھا وہ مسکراہٹ کتنی پھیکی اور بے جان تھی۔ کہانی کا ہر کردار ایک الگ کہانی لیے ہوتا ہے، ہر کردار کسی ایک بات کو مختلف پہلوؤں سے دیکھتا ہے۔ آپ آدھی کہانی کسی ایک کردار کے حوالے سے سن کر اسے مکمل قرار دے تو سکتے ہیں، لیکن باقی کرداروں کے ساتھ، باقی کہانی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ جو کہانی آپ نے مجھے سنائی وہ ایک کردار سے سنی گئی، جبکہ اسی کہانی کا ایک اور اہم کردار بھی تھا، وہ بھی یہی کچھ کہتا ہے، لیکن آپ جہاں اپنی تئیں کہانی کا اختتام کرتے ہیں وہیں سے اس دوسرے کردار کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ معافی ہمیشہ زندہ لوگوں سے مانگی جاتی ہے، مردوں کو صرف رویا جاتا ہے، انہیں یاد کیا جاتا ہے، اور ارمغان حجازی اس کہانی کا دوسرا کردار یہی کر رہا ہے۔ یک طرفہ فیصلے کبھی سود مند نہیں رہتے، لیکن ارمغان، کسی بے گناہ کو سزاوار ٹھہرانا بھی تو انصاف نہیں، محبت کا تقاضا نہیں، اور پھر جس محبت کی محرومی نے زہرہ جمال کو تباہ کیا، آپ اسی کو دہرا کر کیا ایک اور زہرہ جمال نہیں مار رہے؟ یہ انصاف نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک اٹھی، اور پھر اسی طرح وہاں سے بھاگ گئی۔ ارمغان خالی خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھتے رہے، پھر کپ رکھ کر وہ بھی اٹھ گئے۔ ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ میں نے ارمغان حجازی کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا تھا، مجھے خبر نہ تھی کہ وہ یہ شادی کسی مقصد کے تحت کر رہا ہے۔ پھر جس طرح اس نے جعلی گھر والے بنائے، ہماری طرف انہیں بھیجا، مجھے کہیں بھی شبہ نہ ہو سکا کہ وہ زہرہ جمال کا بھتیجا ہے۔ بس بیٹا
جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ذمہ کسی گناہ کا کفارہ واجب العادہ نہیں، تو تبھی کہیں سے کوئی بھولا بھٹکا گناہ چلا آتا ہے، اور گناہ تو گناہ ہوتا ہے۔ ہم بھول گئے تو کیا ہوا، رب تعالیٰ کو تو یاد رہتا ہے، وہ کبھی بے انصافی نہیں کرتا۔ اگر زہرہ جمال کے زندہ ہونے کا مجھے پتہ ہوتا تو میں کسی بھی طرح اسے لے آتا، اس کے پیروں میں جا بیٹھتا، کچھ بھی کر لیتا، لیکن مجھے تو صرف اس کے مرنے کی اطلاع بھجوائی گئی اور میرے لیے در معافی بند کر دیا گیا۔ بولو میں کیا کر سکتا تھا؟ انہوں نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ بلال احمد کا لہجہ چٹک رہا تھا۔ پاپا جانی، زہرہ جمال زندہ ہے، اب تو آپ ان سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ وہ جیسے پر امید ہوئی تھی۔ ہاں کوشش تو کر رہا ہوں۔ ان کا انداز خود کلامی کا سا ہو گیا تھا۔ وہ کیا بتاتے، گزشتہ کئی روز سے وہ احتشام سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھے، جبکہ وہ انہیں کسی صورت پہچاننے کو تیار نہ تھے۔ پاپا جانی کوشش میں اب مزید دیر نہ کیجیے گا پلیز۔ اس کے لہجے میں امید، بے چینی، بہت کچھ تھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر گویا خود کو تسلی دی تھی۔ علامہ اقبال نے جو یہ کہا تھا کہ وہ ایک سجدے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو ٹھیک کہا تھا۔ جب میں بلال احمد کی بے التفاتی کا شکار ہوئی تو میں سمجھی دنیا ختم ہو گئی۔ زندگی بلال احمد کی محبت تھی اور کچھ نہیں۔ مجھے لگا جیسے میرے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں۔ میں محبتوں کی عادی تھی۔ مما، ڈیڈی، بھیا، بھابھی، سب عزیز رشتہ دار، سبھی تو مجھ سے محبت کرتے تھے، سبھی تو کہا کرتے کہ میں محبتوں کے لیے ہی بنی ہوں، اور میں نے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا۔ میں توقع کرنے لگی کہ سبھی مجھ سے محبت کریں گے، بلکہ کرنی چاہیے، لیکن بلال احمد کی محبت ان سب محبتوں سے بڑھ کر تھی، سب سے الگ، سب سے کیف آگی۔ یہ بلال احمد کی محبت ہی تو تھی جس نے مجھے محبت دینا سکھایا۔ میں ہمیشہ لیتی آئی تھی، اب محبت کرنا سیکھی تو دنیا ایک دم ہی بدل گئی تھی۔ بلال احمد نے مجھے ایک نئی زہرہ بنا دیا تھا، بالکل ایک نئی زہرہ، اور یہ نئی زہرہ صرف ایک محبت کا بدل جانا ہی برداشت نہ کر پائی اور فرار کی راہوں پہ جا نکلی۔ مجھے یاد ہے جب جیراں کام کرنے والی نے پہلی دفعہ مجھے پڑیا دی تو میں بڑی دیر تک اسے لڑتی رہی۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ سارے دکھوں کا علاج ہے، ساری تنہائیاں ختم کر دے گی یہ، اور ایسا ہی ہوا۔ میں رفتہ رفتہ سب بھولتی گئی۔ بلال احمد کے دیے دکھ، تنہائی کا غم میرے اندر تک پھیلا تھا، اور اس کو مارنے کے لیے میرے پاس اور کوئی راہ ہی نہ تھی، سو میں بے خود ہو گئی، بھول گئی کہ میرے ساتھ ایک اور جان بھی وابستہ ہے۔ بلال احمد جب میرے پاس معافی مانگنے آیا تب میں اس اسٹیج پر تھی کہ میرے لیے ہر شے بے معنی ہو گئی تھی، لیکن بلال احمد سے مجھے عروج کی مہک تب بھی آ رہی تھی، اور وہ مہک مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ تبھی بلال احمد کو میں نے واپس لوٹا دیا۔ میرے لیے بلال احمد کو برداشت کرنا ممکن ہی نہ رہا تھا۔ ڈیڈی ساری صورتحال سے بے خبر تھے۔ وہ پاکستان آئے تو مجھے اس حالت میں دیکھ کر تڑپ گئے، پھر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ میری حالت بہت بگڑ چکی تھی، نشہ آور ادویات نے مجھے اندر سے بالکل ختم کر ڈالا تھا۔ ڈاکٹروں نے اپنی تمام تر صلاحیت بروئے کار لا کر بچہ بچا تو لیا، لیکن وہ اب نارمل تھا، بہت عجیب سا۔ مجھے بچے کی بہت خواہش تھی، دکھ اب بھی حوصلے سے بڑھ کر تھا، لیکن پتہ نہیں مجھ میں کہاں سے اتنا حوصلہ آ گیا تھا کہ میں برداشت کر گئی۔ میرا علاج جاری تھا کہ ایک دن ایک بزرگ خاتون ہاسپٹل آئیں، حلیے سے وہ پاکستانی لگتی تھیں۔ 2-4 دن بعد جب ان سے الیک سلیک ہوئی تو وہ باقاعدگی سے میرے پاس آنے لگی۔ ان کا بیٹا ایڈمٹ تھا۔ ایک دن مجھ سے پوچھ بیٹھی کہ میں کیسے اس لت کا شکار ہوئی، اور میں نے سب کہہ سنایا۔ انہوں نے بہت ہمدردی سے سب سنا تھا۔ ہمدردی سے میرا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، بیٹی ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں ضرور لیکن نام کے، ہمارے پاس تو نماز پڑھنے تک کا ٹائم نہیں۔ ہمارے ماں باپ ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ سر درد میں کون سی دوا لینی چاہیے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ جب درد لا دوا ہو تو رب کے آگے جھک جانا چاہیے۔ ایک سجدہ، ایک سجدے میں نجات ہے بیٹا، بس ایک سجدے میں، خلوص نیت سے کیا گیا ایک سجدہ تمام تکالیف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تم نے نجات کا غلط راستہ ڈھونڈا۔ آج کی پود ہے ہی ایسی، خود کو عقل کل سمجھ لینے والی، جنونی مادی چیزوں کے پیچھے مر مٹنے والی۔ اصل قصوروار ہم ہیں جو انہیں اسکول کالج پہنچا کر اپنے آپ کو تمام فرائض سے بری کر لیتے ہیں۔ ہم ہی گنہگار ہیں اور ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولاد بھگت رہی ہے۔ خاتون کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی، واقعی ہمیں آسائشوں میں تول دینے والے مما پاپا نے کبھی یہ راستہ دکھایا ہی نہیں۔ ہمیں محبت دی لیکن یہ نہیں بتایا کہ ایک محبت اوپر والے کی بھی ہے۔ ہم خود غرض ہیں، صرف تب اسے یاد کرتے ہیں جب تمام دنیاوی سہارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ تو رب العالمین ہے، کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ ہم ہی نہیں پکارتے، ہم ہی دوسرے راستے پر جا نکلتے ہیں، تباہی اور بربادی کے راستے پر۔ خاتون اس کے بعد نہیں آئی، لیکن مجھے روشنی
کی کرن دے گئی، اور ہاسپٹل سے جو زہرہ جمال لوٹی اس کے من میں بلال احمد کی چاہت ذرا بھی باقی نہ رہی تھی۔ وہ ایک سجدہ ہی تھا جس نے میرے دل سے تمام دکھ درد دھو دیے۔ پرانی زہرہ جمال مر گئی، ایک نئی زہرہ جمال نے جنم لیا تو زندگی بہت سہل ہو گئی۔ بلال احمد کو پیغام بھجوا دیا گیا کہ زہرہ مر گئی۔ یوں میں نے اپنے لیے سارے رستے بند کر ڈالے۔ ڈیڈی نے میرے کہنے پر یہ حویلی دوبارہ تعمیر کروائی، اور سب کے منع کرنے کے باوجود میں یہاں آ گئی۔ یہاں تنہائی اور سکون تھا، وہ سکون جس کے لیے میں بہت دنوں تڑپی تھی، جس تنہائی نے مجھے مرنے پر مجبور کیا، وہی تنہائی اب میری دوست ہے۔ ارمغان، ماں باپ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جب وہ اولاد کو حد سے زیادہ محبت دیتے ہیں، اسے نفرت، بیگانگی کا کچھ احساس ہی نہیں ہونے دیتے۔ تبھی تو جب کبھی زندگی ان کی توقعات کے برعکس جانے لگتی ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ محبت کوئی بھی ہو، اگر اس میں توازن نہ رہے تو ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس لیے محبت اور توازن دونوں ضروری ہیں۔ زہرہ جمال خاموش ہوئی تو کمرے میں بلا کا سکوت چھا گیا۔ ارمغان حجازی کو وحشت ہونے لگی۔ محبت روشنی ہے مدم، میٹھی، اسے نہ تو تیز کرو کہ سب چندیا جائے اور نہ ہی مدم کہ کچھ باقی نہ رہے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ انہوں نے گہری نظروں سے ارمغان کو دیکھا تو جو سر جھکا کر جانے کیا سوچنے لگے تھے۔ فون کی گھنٹی بہت دیر سے بج رہی تھی۔ نیرہ سستی کا مظاہرہ اعلیٰ درجے کا کر رہی تھی۔ جب ادھر سے بھی ڈھیٹ پن کا شاندار مظاہرہ ہوا تو مجبوراً اسے اٹھنا پڑا۔ ہیلو، بیزاری اس کے لہجے سے اس قدر عیاں تھی کہ دوسری طرف موجود ارما نے فوراً محسوس کر لیا۔ کیا بات ہے، کیا برا لگا ہے فون کرنا؟ کون؟ وہ پہچان نہ سکی۔ اچھا تو کیا ارمغان حجازی کی محبت اس قدر حاوی ہو گئی کہ ہم بھول ہی گئے تمہیں؟ ارما بول رہی تھی۔ قدرے خفگی سے اس نے تعارف کروایا۔ ارے ارما تم، وہ خوشی اور حیرانی سے چیخی تو پڑی۔ شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا۔ کون ارما؟ وہ اب بھی خفا ہی تھی۔ کم آن یار، کیسی ہو؟ کہاں نہیں؟ میں نے تو کئی بار کانٹیکٹ کیا، پتہ چلا تم امریکہ گئی ہو، عفیہ کے پاس۔ پھر بس بھولی بسری یادیں امڈ آئی تھیں۔ ہاں یار، بس یہی چکر ہو گیا۔ عفیہ نے بلایا تو سیر کے لیے تھا، لیکن ہوا یوں کہ وہیں پر رضا احمد کو میرے سر منڈ دیا۔ مجبوراً مجھے یہ شادی کرنا پڑی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی واپس ہوئی ہے۔ تمہاری سسرال کا نمبر شاید خراب ہے، میں نے ایک دو بار ٹرائی کیا، ملا ہی نہیں۔ پھر سوچا ادھر ٹرائی کروں، شکر تم مل گئی۔ بائی دا وے، پروگرام کیا ہے؟ کہیں ارمغان کے ساتھ ڈنر ونر باہر تو نہیں کرنے جانا؟ اگر ایسا کوئی پروگرام ہے بھی تو فوراً کینسل کرو اور دونوں میری طرف پہنچو۔ زونی اور طیب ہمدانی بھی پہنچ رہے ہیں۔ اوکے، باقی باتیں شام کو، جلدی آنا، خدا حافظ۔ ہمیشہ کی طرح ارما نے آرڈر جاری کر کے فون بند کر دیا اور وہ ریسیور کو دیکھتی رہ گئی۔ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو گئی تھی، اب وہ ارمغان کو کہاں سے لے کر جاتی؟ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ گھر سے غائب تھے۔ اس نے 1 ہفتہ تو انتظار کیا، پھر ڈیڈی کی طرف چلی آئی۔ سزا ہی کاٹنی تھی، جگہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اب ارما کے کہنے کے مطابق جو وہاں فون ریسیو نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئے، اور ان کے بغیر ڈنر میں جانا۔ کیا اس کے چہرے پر سب کچھ واضح نہیں لکھا؟ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا یہ چہرہ سب کو نہیں بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا بیتی؟ ارمغان حجازی کی محبت ایک دھوکہ تھی، وہ انتقام کا نشانہ بنی تھی۔ اف، وہ پیچھے ہٹ آئی۔ محبت سے محروم ہو جانے سے کہیں زیادہ اذیت ناک اس محرومیت کا اشتہار بن جانا ہوتا ہے، اور یہی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس اشتہار کو پڑھ کر اس کا ہمدردی کی آڑ میں تمسخر اڑائے۔ وہ کوئی بھی بہانہ کر دے گی، کچھ بھی کہہ دے گی۔ اگر اتنا عرصہ نہیں ملے تو کون سا قیامت آ گئی؟ وہ دوبارہ بستر میں گھس گئی۔ پتہ نہیں یہ اشتہار کب تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہ سکتا تھا، رہ بھی سکتا تھا، یا کوئی اور ہیڈ لائن اسے نمایاں کر چھوڑتی۔ جو بھی ہوتا وہ کیا کر سکتی تھی، سو اس نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ شام میں اس نے ارما سے فون پر بہانہ کر دیا۔ وہ خفا ہوتی رہی، اصرار کرتی رہی، اور اس نے پھر کبھی کا وعدہ کر لیا۔ شاید وہ پھر کبھی بھی آنے والی نہیں تھی، مگر یہ کہ جب تک چھپ سکتی تھی، ارادہ تھا کہ چھپی رہے کبوتر کی طرح۔ کینڈل جلا کر اس نے ایک نظر کیلنڈر پر ڈالی۔ پنک ہائی لائٹ کی جانے والی 11 مئی بہت مدھم سی دکھائی دے رہی تھی۔ پچھلی 11 مئی کس قدر روشن تھی، اتنی روشنیاں ایسے جلی تھی کہ ہر اور اجالا ہو گیا تھا، ایسے کہ وہ پور پور بھیگ گئی تھی۔ اور آج کی 11 مئی، وقت کیسے بدل جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یوں ہی ہم پر روشنیاں لٹاتا رہے گا، لیکن یوں اچانک وار کرتا ہے کہ بندہ بے بس سا دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اور ارمغان حجازی صحیح کہتے ہیں ڈیڈی، بعض گناہوں کی معافی تو ہوتی ہے، ازالہ نہیں ہوتا۔ ڈیڈی کبھی ازالہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ زہرہ جمال کو اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ اپنی موجودہ زندگی سے خوش اور مطمئن ہے۔ ڈیڈی بھی مطمئن نظر آتے ہیں، مگر میں، شاید سب کے حصے کی بے اطمینانی میرے حصے میں رقم کر دی گئی ہے۔ سارے ازالے مجھے ہی کرنے ہیں، مجھے ہی۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ کوئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑے رخسار پر پھسل آیا۔
کوئی نہایت قریب سے بولا تھا۔ روشنی تو پہلے ہی کم ہے، کیا مزید اندھیرا کرو گی؟ لہجے میں شرارت تھی۔ نیرا نے آنکھیں کھولی، ایک دھندلا سا عکس اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ہیپی ویڈنگ اینیورسری، اب کے کان میں سرگوشی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی الویژن کتنے پاورفل ہو جاتے ہیں۔ ارمغان حجازی دیکھو، تم نہیں لیکن مجھے تمہاری آواز آ رہی ہے۔ کیا ہوتے ہو تم مرد بھی، محبت دیتے ہو چھین لیتے ہو، وہ دھیرے سے بڑبڑائی تھی۔ نیرا، اس کے ہاتھ مضبوط گرفت میں آئے تھے۔ گرم مانوس سا احساس، اس نے آنکھیں نہیں کھولی، مبادا اس کا تصور ٹوٹ جائے۔ آنکھیں کھولو نیرا، مید لٹاتی آواز میں۔ معافی مانگنے نہیں آیا نیرا، اس لیے کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی معافی یوں ملنی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن نیرا، محبت کا فگر اب بھی وہی ہے۔ ازالے کی صورت نہ سہی، اسی محبت کے صدقے مجھے روشنی لوٹا دو۔ میرے ارد گرد بہت اندھیرا ہو گیا ہے۔ زہرہ جمال اور بلال احمد اپنی سزا خود بھگتیں یا انہیں بھی معافی مل جائے، مگر ہمیں ان کی خاطر مزید دکھ نہیں اٹھانے چاہیے۔ ہمیں عمر ان ازالوں میں نہیں کاٹنی۔ بولو، میرے ساتھ چلو گی؟ بولو۔ کیا کچھ نہیں تھا اس لہجے میں؟ محبت، شرمندگی، مان، اور وہ بھول گئی۔ سب کچھ واقعی محبت کی فگر اب بھی زیادہ ہی تھی۔ کیا ہوا جو بیچ میں ازالے کی رت چلی آئی؟ اگرچہ تکلیف وہ تھی، لیکن اب اگر وہ جا رہی تھی تو کیا ضرورت تھی اسے پکڑ کر بیٹھنے کی؟ اس نے پلکیں اٹھائی، اٹکا ہوا آنسو نیچے آ گرا۔ کینڈل کی لو پر شعلہ لرزا۔ نہیں نیرا، نہیں، یہ اجالا تو میں لینے آیا ہوں اور تم اسے بجھا رہی ہو۔ نہیں پلیز۔ اس کے لہجے میں تمام گناہوں کی ندامت تھی اور اس کے پاس معافی کا اجالا۔ ہاں، ہم تمام عمر ازالوں میں نہیں کاٹیں گے۔ اس کے بندے ہاتھوں پر چہرہ ٹکا کر گویا اس نے تمام زیادتیاں بخش ڈالی تھیں۔ کیلنڈر پر مئی جگمگا اٹھی تھی۔ ہم ڈنر باہر کریں گے، ارمغان نے دھیرے سے کہا، اور وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کر تیار ہونے چل دی۔ دور تک اجالا تھا، ڈھیر سا اجالا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔